پاکستان میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب سوسائٹی کو صحافیوں کی موقع پرستی کا علم ہوتا ہے اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ وقت کے ساتھ کیسے اپنے خیالات اور نظریات بدلتے رہے ہیں اور اس موقع پرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مال و دولت کا حصول کرتے رہے ہیں، تو آخر سوسائٹی خود ان کا احتساب کیوں نہیں کرتی؟ کیا معاشرے کے افراد نے موقع پرستی اور بدعنوانی کو جائز تسلیم کرتے ہوئے ان لوگوں کی عزت کی ہے، ان کی ذہانت اور صلاحیت سے متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے خود کو حالات کے ساتھ کس تیزی سے بدلا ہے اور کامیاب رہے ہیں؟ اب خود سوسائٹی میں بدعنوانی جرائم کرنے والوں کے لیے کسی بھی ذلت اور شرم کا مقام نہیں۔ ایک ایسی سوسائٹی زوال پذیری کی حالت میں بے حسی کا شکار ہے اور چند افراد جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روز بروز اس کی آواز یعنی ان کی آواز مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی آج ہمارے ساتھ اکمل شہزاد گھمن صاحب موجود ہیں۔ اکمل صاحب، آپ کو ہم بلیک ہول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گھمن صاحب جو ہیں وہ براڈ کاسٹر ہیں، لکھاری ہیں، تاریخ کے طالب علم ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں اور عام آدمی کا دکھ رکھنے والے ایک خاص انسان ہیں۔ بہت شکریہ گھمن صاحب آپ کے آنے کا۔ آپ نے ایک کتاب لکھی میڈیا منڈی کے نام سے، تھوڑا سا اپنی کتاب کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یا جب میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ منڈی سے مراد آپ کیپٹلزم کی طرف جا رہے ہیں، یا منڈی سے مراد جیسے کہ اسی کتاب کے بارے میں وسعت اللہ نے کہا تھا کہ آپ اس کو کسی اور منڈی سے کا لکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے منڈی کا لفظ اس پیرائی میں وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ کائنڈلی ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ بلیک ہول اور سہیل صاحب آپ کا کہ آپ نے آج یہ موقع فراہم کیا۔ گو کہ میڈیا منڈی 7 سال پہلے چھپی تھی 2015 میں، اور اس پہ بہت لکھا بھی گیا اور بات بھی ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی دوست نے ہم سب پہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا، ویڈیو بھی کو بنائی تھی۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ تو میں نے کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ جی کیسے مجھے یہ خیال آیا۔ تو بنیادی اس کا ون لائنر یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں پہ سوال اٹھاتے ہیں بطور جرنلسٹ، لیکن ہم اپنے آپ پہ سوال نہیں اٹھاتے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے یہ میری ایک تھاٹ پروسیس شروع ہوا۔ تو پھر اس پہ کرتے کرتے یعنی اس کے نام سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک جیسی کوئی کتاب ہے، لیکن وہ چونکہ جس کسی نے بھی پڑھی ہے وہ چونکہ اس میں نے بہت کئی سال تک محنت کی، اور میں نے شعوری طور پہ کوشش کی کہ میں اس میں کوئی ہلکی چیز شامل نہ کروں، بلکہ پوری تحقیق اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ریسرچ بھی کروں، اور پلس میں جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے جیسے انٹرویوز کی شکل ہے وہ بھی میں لوں، تاکہ اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 7 سال ہو گئے ہیں اس کتاب کو، اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ شاید میڈیا میں یا ہمارے اکیڈیمیا میں وہ ڈسکس نہیں کی جاتی، اور اس کا آپ یہ دیکھیں کہ 7 سالوں میں یہ کسی جگہ اس کی کوئی ریئلٹی یا جو اس میں اکاؤنٹس دیے گئے ہیں، جو ایک سٹینڈ لیا گیا ہے، اس پہ وہ کسی جگہ بھی چیلنج نہیں ہوا۔ حالانکہ جب پہلا ایڈیشن آیا تو میرا چونکہ ایک میرے ذہن میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے انٹرویوز دیے ہیں ان کا ظاہر مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو میں نے سب ان لوگوں کو فون کیے، تو جنہوں نے فون اٹینڈ کر لیے یا انہوں نے ٹائم دیا تو ان کو میں نے جا کے کتاب دی، باقی نے جس نے نہیں کیا بس نہیں تھی۔ تو شامی صاحب کو خود میں کتاب دینے گیا، تو وہ بڑی خوشی سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کب تک ہیں یہاں، کھانا کل میرے ساتھ کھائیں۔ میں نے کہا جی میں تو آج شام کو واپس جا رہا ہوں۔ تو بہرحال جب انہوں نے کہیں کتاب پڑھی ہوگی یا دیکھی ہوگی تو مجھے 2 دن بعد یا اگلے دن ان کی کال آئی کہ آپ کے گھمن صاحب آپ کے پبلشر کا کیا نمبر ہے؟ تو میں نے انہیں نمبر دے دیا۔ تو چونکہ میں نے پبلشر سے یہ بات کی ہوئی تھی کہ آپ نے کوئی گھبرانا نہیں ہے، میں چونکہ بالکل اسے بڑی پورے وثوق کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور ہر چیز کا میرے پاس ریفرنس ہے،
تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ شوق کریں. انہیں فون کیا کہ اس میں کچھ خلاف حقائق چیزیں ہیں. تو پھر میں نے دوسرے ایڈیشن میں لکھا کہ میں انتظار ہی کرتا رہا, شامی صاحب نے یہ مہربانی نہیں فرمائی. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس کتاب کے بنیادی طور پہ 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم ڈرائنگ روم میں گپ شپ کرتے ہیں یا کہیں کیجولی بیٹھے ہوتے ہیں تو فلانے نے اس طرح کیا, دھماکے نے اس طرح کیا, فلانا گروپ اس طرح کرتا ہے, تو یہ سوالات میں نے ان کے سامنے رکھ دیے. تو مثلا جس طرح حسن نثار کو پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو ایکٹنگ کا شوق تھا, وہ پورا نہیں ہو سکا اور اب وہ پورا کر رہے ہیں. اسی طرح جو نوائے وقت ہیں عارف نظامی مرحوم یا مجید نظامی, تو ان سے پہلا سوال ہی یہ تھا کہ تحریک پاکستان میں جو کردار بیان کیا جاتا ہے نوائے وقت کا, کہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایگزیجریٹڈ ہے, مبالغہ میز ہے؟ چونکہ جو تحریک پاکستان کا اس کا اصل زور تو بنگال میں تھا, تو کیا بنگال میں یہ اخبار جاتا تھا؟ اور دوسری اس کی جو بڑی سٹرونگ آسپیکٹ ہے وہ اس کی ریسرچ ہے. مثلا میں نے یہ ریسرچ کے ساتھ یہ ثابت کیا اور یعنی ریفرنسز کے ساتھ کہ 23 مارچ 1940 چونکہ اتفاق سے مارچ ہی ہے اور 2 دن کے بعد 23 مارچ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نوائے وقت کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ کلام اقبال کی ترویج, اس میں کہیں بھی پاکستان یا تحریک پاکستان یا قرارداد لاہور. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن پہلا شمارہ نوائے وقت کا چھپا, اس میں ایک لفظ تو دور کی بات ہے, ایک لائن بھی قرارداد لاہور کے حوالے سے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایون یہ عارف نظامی صاحب کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ نوائے وقت کا جو ڈکلریشن ہے وہ معروف جو ترقی پسند رہنما اور دانشور تھے سی آر اسلم, ان کے نام پہ ڈکلریشن تھا. اور اس کے پہلے ایڈیٹر جو تھے وہ ڈاکٹر مبشر حسن کے بڑے بھائی ڈاکٹر شبر حسن تھے. تو تحقیق اسی طرح جو بڑے گروپس ہیں پاکستان کے, وہ اس میں پاکستان ہے, خبریں ہے, جیو ہے, جنگ جس کو کہتے ہیں, یعنی اس میں بیسیکلی یہ کہ کام اتنا زیادہ میرے سے پھیل گیا کہ آپ سمجھیے کہ وہ شاید 1000-2000 صفحات. تو وہ میں نے پھر یہ سوچا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے پرنٹ کا وہ میں شائع کر دیتا ہوں. تو اس میں یہ ہوا کہ انٹرویوز پلس ریسرچ, اور اس کے علاوہ جو پورے پاکستان میں ہماری قومی زبانیں ہیں, میں ان کو علاقائی زبانیں نہیں کہتا, قومی زبانیں کہتا ہوں. اس میں یہاں تک کہ گلگت بلتستان کے جو اخبارات ہیں, سندھی اخبارات ہیں جو ہمارے بلوچ یا بلوچی زبان میں یا براہوی زبان میں یا پنجابی سرائکی, یعنی سب زبانوں کے, ان پہ بھی, یعنی سارے بڑے پاکستان کے اخباروں کے یا جو ہمارے قومی دوسرے صوبوں میں یا علاقوں میں اخبار ہیں ان کے بھی پروفائل ہیں اس میں. اور وہ پروفائل بھی بڑی محنت سے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں مجھے پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئے ہیں. شاہد حسین ایک وائس آف جاپان کے یہاں نمائندے تھے, تو ان کا مجھے کال آئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ایک آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ اقبال زید ڈیمن تھے جو یہ جو گیس سپلائی کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. تو وہ کو اپنا اخباری گروپ نکالے, کہنے لگے کہ وہ میرے جاننے والے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس کا نام کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے وہ یعنی آف دی ریکارڈ رکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا کہ وہ گروپ کا نام کیا تھا. تو مطلب اس طرح کی ریسرچ ہے. جی بہت زبردست ہے. کتاب جو ہے وہ مجھے تو ایک انسائکلوپیڈیا محسوس ہوتی ہے, اور ان لوگوں کے لیے بہت یہ پڑھنے کی چیز ہے جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں یا میڈیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اخباروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اور کچھ اخباروں کا جس طرح کہ عروج اور زوال ہے اور کچھ لوگوں کا اس کے اندر ہے, تو انہوں نے بہت کھل کی, کسی جگہ مجھے بالکل یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے کسی سے لحاظ کیا ہو. نہیں, اس میں یہ تھا کہ اب میں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی رائے نہیں دی. ہاں, جو یہاں میں نے کالم نگاروں کا تجزیہ کیا, ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف اسپیسیفک پرنٹ میڈیا تک محدود نہیں ہے. جو انٹرویوز ہیں یا جس میں پروفائل لکھے گئے ہیں اس میں جو پرنٹ میڈیا کا ان کا حصہ ہے اس پہ بھی بات کی گئی ہے, یا انٹرویوز میں جو ٹیلی ویژن پہ بھی مختلف ایشوز کبھی ڈسکس ہوتے رہے ہیں یا جن کا جیسے گفتگو میں کوئی بات آ گئی تو ان کا تذکرہ ہے.
لیکن پرٹیکولرلی جو پھر میں نے اسے چونکہ بائیفرکیٹ کر دیا تو وہ یہ ہے. آپ کیا بات کر رہے تھے؟ میں وہ اسکپ کر گیا ہوں. مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ نے کسی جگہ کوئی لحاظ نہیں کیا. نہیں، ہاں وہ لحاظ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اب میرا کچھ لوگوں کے ساتھ ذاتی نیازمندی تھی. جیسے اشفاق احمد صاحب سے میرے پروگرام میں بھی وہ آئے. میری کتاب ایک میری پہلی کتاب جو تھی وہ پنجابی شارٹ سٹوریز کی کتاب ہے جو 2002 میں چھپی. تو اس کا انہوں نے فلیپ لکھا. تو اسی طرح امجد سلام امجد سے میری ذاتی شناسائی تھی. وہ مجھے ذاتی طور پہ جانتے تھے بائی نیم، اور وہ میرے بے شمار دفعہ میرے پروگرامز میں آئے. اسی طرح ڈاکٹر اجمل نیازی. اور وہ یہ تھا کہ اگر میں میرٹ پہ میں نے کام کرنا تھا، پھر یہ کہ انٹینشنلی بھی میں کچھ لوگوں سے نہیں ملا کہ بھئی تاکہ مجھے، اگر ہم مروت دید لحاظ والے لوگ ہیں معاشرے میں، اگر آپ کسی سے مل لیں تو پھر اس کے بارے میں ذرا سخت بات کرتے ہوئے بندہ تھوڑا آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے میں نے سیکریفائس بھی کیا کہ میں کہیں گرو کر سکتا تھا یا اپرچونٹی مجھے مل سکتی تھی گرو کرنے کی، تو میں نے اس کو مد نظر نہیں رکھا. میں نے کہا کہ ایک دفعہ جب میں کام کر رہا ہوں، چونکہ کوئی بھی ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ شاید ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جیسے جو پرائیویٹ میڈیا میں کام کرتے ہوئے. سرکاری والا تو بالکل ہی نہیں کر سکتا. یعنی مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کی بات سے کہ جب کتاب چھپی تو جو کتاب کی تقریبی رونمائی تھی وہ ہمراہ ہال نمبر 3 میں ہوئی. تو ڈاکٹر مبارک علی نے اس کی صدارت کی. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب مہمان خصوصی تھے. ایاز امیر، خالد فروقی، وجاہت مسعود، عامر خاکوانی، سعدیہ قریشی نے کمپیئرنگ کی تھی. تو جو جتنے بڑے نام تھے یا جو ملنے والے، تو وجاہت مسعود صاحب نے مجھے کہا کہ ایک کتاب ذرا سہیل وڑائچ کو بھی دے دیجیے گا. اچھا، سہیل وڑائچ کو میں نے اب فون کیا تو میں نے کہا جی کہ وہ کتاب دینی تانوں. ہاں جی دے دو. میں کہ کدوں تک ہو تسی؟ میں اتنے ہی دفتر ہی. مطلب وہ ایسے ہی جیسے خانہ پوری ہوتی ہے. اچھا، جب میں گیا دفتر ان کے کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب بھی، تو وہ اپنے دفتر میں نہیں تھے. تو میں ایسی کتاب رکھ کے آ گیا. تو اگلے دن جب میں نے کہا اتنے لوگوں کو تقریب میں بلا رہا ہوں تو انہیں بھی بلا لیتا ہوں. تو انہیں میں نے فون کیا تو وہ انہوں نے پہلی بات ہی یہ کی، کہتے میں تو ساری رات پڑھتا رہا، میں پڑھ کے ستا کتاب. تو مطلب کہنے لگے کہ یار ریڈیو چ بھی یہ بندے ہیں نا، مطلب یہ سہیل وڑائچ کے الفاظ ہیں. تو وہ میں نے انہیں کہا کہ آپ آئیں تقریب میں ذرا بات کرو. کہنے لگے میری ذمہ داری ایسی ہے، وہ پھر چکے آپ نے کافی لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں خواہ مخواہ تو آپ اس کا تھوڑا لحاظ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو فالس امپریسو ہونا ہے وہ میں نہیں ہوا اس طرح. دوسرا یہ کہ آپ ان لوگوں کو پڑھتے ہیں آئیکون سمجھ کے، ایک مینٹور سمجھ کے، اور جب یہ آپ کے ساتھ یعنی پلے کریں تو مجھے ایک پاکستانی کے مجھے یہ بڑا ایسے لگا کہ یہ ہمیں جیسے ڈسیو کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے. تو یعنی ایک پاکستانی کے طور پہ میں نے پھر جو میں جس طرح سوچتا ہوں میں نے اسی طرح لکھا. میں نے پڑھا کہ آپ نے جو اوریہ مقبول جان کے اوپر لکھا ہے وہ بالکل اس طرح سے لکھا ہے کہ جس طرح کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں یا جس طرح اس کو جانتے ہیں. جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اوریہ مقبول کی جان کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ بات کرتے ہوئے بالکل ڈرتے نہیں ہیں اور گھبراتے نہیں ہیں کہ وہ کون سا چورن ہے وہ جو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت کھل کے لکھا. اور میں یقین مانیں کہ جب وہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں جو آپ نے ایک خبر کی مار جو آپ نے اس کو ایک آپ نے کالم تھا شاید میرا خیال ہے یہ اس کا جاوید چودھری کا اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس کے بارے میں جب آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا بتائیں. دیکھیں جاوید چودھری صاحب سے میری ذاتی ملاقات بھی ہے. 2003 میں میں یہاں پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے تھا. تو اس زمانے میں ہمارے ایک دوست نے راجہ انور صاحب سے 1-2 ملاقاتیں کروائیں. تو میں نے ان کو اکیڈمی میں بلایا. میرے ذہن میں یہ تھا چونکہ میں پہلے مجھے تجربہ تھا ریڈیو کا، میں 2-3 سال کام کر چکا تھا اور بہت کام کیا میں نے. تو میں نے انہیں بلایا کہ عمومی طور پہ ہم جو بڑے لیڈنگ جرنلسٹ ہوتے ہیں انہیں یا جو بھی سلیبریٹی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا عجیب و غریب وہمہ بن جاتا ہے، ہم ان کے فین سے بن جاتے ہیں. تو ان پہ ہم اس طرح نہیں سوچتے کرٹیکلی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اکیڈمی میں آئیں. تو میں نے خود ہی 2-4-5 ٹاپک بنا لیے.
تو وہ جب وہاں، اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ آگے تو میں سویا ہوا تھا کمرے میں، تو وہ جو ہمارے انچارج تھے وہ مجھے کمرے میں لینے گئے، یعنی ان کی مہربانی، وہ فوت ہو گئے ہیں. تو بٹ اینی وے وہاں جا کے میں نے جب سوال کیا تو سوال ذرا میرے ٹیڑھے تھے. ٹیڑھے یہ نہیں تھا میرا کہ میں ان کو تنگ کرنا چاہتا ہوں یا اپنا آپ دکھانا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ وہ جو کہانی بیان کر رہے تھے وہ ساری یہ تھی کہ جی فلانا ہوا تو پھر اس طرح اتفاق ہوا، پھر اس طرح ہوا. تو میں نے کہا کہ آپ نے پوری دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ محض اتفاقات پہ کرا دی ہے. تو محلے میں دو گھروں کی بھی لڑائی ہو تو وہ بچے ایک بہانہ ہوتے ہیں، بیسیکلی اس کی بہت لمبی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. تو آپ کی چونکہ ذاتی زندگی جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی میری اگر نظر کمزور نہ ہوتی تو میں پڑھتا ہی نہ، تو میں بھینسیں چراتا، تو میں تو ایک گاؤں سے آیا ہوں، مطلب اپنے بارے میں بھی لکھتے وہ بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرتے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے گرو کیا ہے وہ ایک ہمارے عام لوگوں کے لیے ایک اپریشیبل بات ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو، اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے تھنکر، ایز اے رائٹر، وہ ہی از ویری مچ کنفیوزڈ. وہ ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی میرے نظر میں ان کا آدھا کالم جو ہے وہ ایک کہانی ہوتی ہے اور پھر آدھا کالم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ جو پری سیٹ انہوں نے چیزیں کی ہوتی ہیں وہ بس وہی لکھتے ہیں، اس میں کوئی تھاٹ فل یعنی چیز اس طرح نہیں ہوتی. یعنی اگر اچھا میرا یہ ہے کہ مجھے میں اس قابل کیوں ہوا کہ میں ان لوگوں کا انالیسس کر سکوں کہ میں شاید کلاس 7 میں تھا تو میں تب سے کالم پڑھ رہا ہوں. یعنی عمومی طور پہ بچے وہ فلموں کی، اس زمانے میں انگریزی فلموں کی ایک سٹوری لکھی ہوتی تھی یا اردو فلموں کے، تو وہ بندہ پوسٹر دیکھتا تھا تو میں کالم پڑھتا تھا. کچھ ویسے ہی پڑھانے کا شوق تھا. تو میرا اب یہ اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ اگر فرض کریں کو رستے میں کوئی ٹکڑا پڑا ملے کسی کالم کا، تو وہ اس پہ کوئی اوپر نام شام نہ ہو، تو وہ بیچ میں سے ہو، تو مجھے اس کے اسلوب سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے عمومی طور پہ. اچھا، تو جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی ملاقات کے باوجود میں ان کے ایک دفعہ گھر بھی گئے، ہم دوست ملاقات کر رہے ہیں، میرے کمرے میں بھی وہ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے. ایک اتفاقاً ملاقات ہوئی لاہور میں تو انہوں نے فوراً پہچان لیا. یعنی وہ بڑے ہی ویری شارپ مائنڈیڈ. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ فرض کریں ٹرپ باہر لے کے جاتے ہیں یا انہوں نے پی آر کمپنی بنائی ہوئی ہے، یعنی کام کرنا یا بزنس کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنی انٹلیکٹ کو یعنی کمپرومائز کر کے آپ کو بزنس کرتے ہیں یا فوائد اٹھاتے ہیں. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایک سوسائٹی کے کسی لیڈنگ پرسنالٹی کو یہ زیب نہیں دیتا، اور یہ ڈس آنیسٹی ہے میری نظر میں. آپ نے یہاں پہ اپنی کتاب میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، جبکہ جو اکبر علی بھٹی پاکستان والے تھے نیوز کی، اس کے اوپر بھی بات کی، اور خاص طور پر جو آپ نے ایک واقعہ کوٹ کیا جس کے اندر شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو خبر اخبار کے جو جرنلسٹ تھے جنہوں نے جو ان کی کرائم جو بیٹ کور کرتے تھے، انہوں نے وہ پستول پہنچایا تھا جس سے یوسف کی جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا تھا لاہور جیل کے اندر، اگر میں غلط نہیں ہوں بالکل ایسے ہی. تو وہ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، اصل بات یہ ہے سہیل صاحب کہ یعنی ضیاء شاہجہ یہ کتاب کا اپنے ابتدا میں تو میں ضمناً ایک ذکر کرتا چلوں کہ میرے ذہن میں یہ تھا، ایک کریٹیکل اپروچ شروع سے ہے کہ یعنی جیسے کہ یہ مسجد جو ہے یہ زیر تعمیری کیوں رہتی ہیں. تو اچھا وہ یہ تھا کہ جیسے حمید نظامی صاحب کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے یا اخباری گروپ اپنے بڑوں کو جو ان کے مالکان ہیں جس طرح ان کو پینٹ کیا جاتا ہے، کیا وہ حقیقتاً بھی ایسے ہیں؟ تو یعنی یہ ایک سوال تھا بینگ جرنلسٹ. اچھا میرا یہ ہے کہ تھوڑا میرا ایکسپیرینس ویرائڈ ہے. یعنی میں 95 میں اسلام آباد میں خبریں میں رپورٹر تھا فار ویری بریف ٹائم. اچھا اس کے بعد یہ کہ وہ ظاہر ہے تھوڑا مجھے سینس ہوگی، جرنلزم تو پہلے بھی میں پڑھتا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ کون کیا کرتا ہے، شوق تھا شعبے کا. تو اسی طرح پھر 99 میں پاکستان ٹائمز میں نے ایز اے اپرنٹس تھوڑا عرصہ کام کیا، پھر میں ریڈیو میں آ گیا، رپورٹنگ کرتا رہا مختلف شعبوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ شناسائی تھی کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے میڈیا میں یا میڈیا ہاؤسز میں. تو چونکہ یہ تو مجھے پتہ تھا
اور اگر میں یہ ویسے اخبارات کی مدد لکھتا تو وہ شاید ایک اکاؤنٹ ہوتا نا. تو میں نے یہ ضیاء شاہد کے سامنے یہ سوال رکھا. تو اگر آپ ان کا انٹرویو پڑھیں تو وہ کوئی کھل کھلا کے جواب نہیں دے سکے. اور یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا کیا ہوا انٹرویو نہ ہو یا میڈیا منڈی، تو ہمارے پاس اگر 50 سال اور گزر جائیں یا 100 سال اور گزر جائے، تو اگر خبریں گروپ ایسے ہی ہو تو جو سینہ گزٹ یا زبانی چیزیں ہیں وہ تو ہمارے ذہنوں سے یا آنے والے جو طالب علم ہیں ان کے سامنے تو کچھ ہوگا ہی نہیں. تو وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گا. تو اگر وہ ایک انٹرویو ایسا ہے کہ جہاں سوال میں نے سامنے رکھ دیے، تو وہ ایک اکاؤنٹ آ گیا تاکہ کل کو جو ریسرچر آئے، جو طالب علم آئے یا ہمارے زمانے کا جو جرنلزم ہے اس کا انالیسس کرنا چاہے تو اس کے سامنے یہ ہے. تو چونکہ جو ان کی امپائر ہے وہاں خبریں کی لاہور میں، وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، تو وہ یوسف کی ہی ملکیت تھی اور اس کے بارے میں بہت سے فسانے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اس میں جو ضیاء شاہد صاحب کا اکاؤنٹ ہے وہ اس میں سامنے آ گیا، ان کے سامنے سوال رکھا. تو اس میں چونکہ بہت سے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو یہ تو طے شدہ ہے کہ جو یہ زید حامد ہے ان کے وہ اسپرچول لیڈر تھے. یوسف وہ جب کہ کبھی کسی جاننے والے جرنلسٹ کے سامنے اس سے یوسف قذاب کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ قذاب نہ کہیں، وہ یوسف تھا. تو قذاب تو صرف اسے جائیداد کے لیے ضیاء شاہد نے بنایا تھا. تو یہ اس میں اکاؤنٹ ہے اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اسی جرنلسٹ نے، جو ان کا رپورٹر تھا، اس نے جو مارنے والا بندہ تھا جیل میں اس تک پستول پہنچایا تھا. لیکن ضیاء شاہد صاحب کا یہ کہنا تھا جی دیکھیں آپ، وہ عباس ستر نے اپنے پاس رکھا اور یہ وہ ہم نے تو اسے نکال دیا تھا. وہ اس طرح کا ان کا تھا. لیکن یہ کہ یہ فیکٹ تھا کہ وہ خبریں کا رپورٹر تھا اور اس نے وہ جیل میں ٹرانسپورٹ کیا وہ پسٹل. اب ہم تھوڑا سا میڈیا کی طرف آتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے. مجھے بتائیں یہ لفافہ صحافی کیا ہے؟ اچھا، ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں بہت، یا میڈیا میں بہت پولرائزیشن ہے، یہ کوئی بیسیکلی آج کی بات نہیں. یہ جب سے کائنات بنی ہے اسی طرح چل رہا ہے اور جب تک رہے گی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ہاں اس میں کمی بیشی اور چیزوں کا فرق. اچھا، لفافے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ فرض کریں کوئی بریفنگ ہے یا کوئی این جی او یا کوئی ایسا، تو وہ آپ کو ایز اے جیسے کوئی پھول دے دیتا ہے یا آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا آپ کو جاتے ہوئے آپ کی ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی لفافہ ایک دے دیتے ہیں اور وہ سائن کرواتے ہیں جی ہم نے یہ تو ایک نارمل پریکٹس ہے. لفافے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے آپ کو پے کرے، میں آپ کو کروں یا آپ مجھے کریں، اور پھر میں آپ کے انٹرسٹ کو واچ کروں. جیسے میرا پلازا ہے، بہت بڑا میرا ہاسپٹل ہے یا میرا بزنس ہے، تو اب میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لمبا سا اچھا دیکھنے میں ایک ویل بلٹ اور ویل آف لڑکا لگتا ہے، وہ ہر مہینے آتا ہے. اس زمانے میں یعنی 10 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں لاہور کی، تو اس سے میں 500 روپیہ دیتا ہوں، وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے. تو یعنی جس طرح سوسائٹی میں جس طرح اچھے برے سارے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جرنلسٹوں میں بھی ہیں. تو اس میں کچھ ادارے بھی جس طرح کہ وزارت اطلاعات و نشریات ہے یا کچھ ادارے، ان کے پے رول پہ کچھ جرنلسٹ ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو وہ جو کسی کے بعض اوقات لوگوں پہ یہ ثابت کرنا کہ کون لفافہ جرنلسٹ ہے اور کون نہیں ہے، یہ مشکل ہے. لیکن یہ کہ وہ جس طرح مطیع اللہ جان کے گھر کی جب تصویریں آئیں تو وہ دیکھا لوگوں نے کہ اس کے گھر پہ تو پینٹ بھی نہیں ہے دیواروں پہ. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل، میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جرنلسٹ کو جب میں 95 میں یہاں تھا، وہ میرے ساتھ وہ 125 پہ رپورٹنگ کرتے تھے. تو آج تو ان کے پاس بہت گھر ہیں اور گاڑیاں ہیں اور سب کچھ ہے. یعنی اس میں کوئی بظاہر تو کوئی ایسا معجزہ نہیں ہوا. یعنی اگر وہ اینکر بن گئے یا انہیں کوئی، وہ ٹھیک ہے کہ اینکرز کی بہت تنخواہیں ہیں، لیکن ایسے بھی اینکر ہیں جو مفت بھی پروگرام کرتے ہیں. تو لفافہ جرنلسٹ وہ ہے جو کسی خاص موٹیو کے تحت کسی خاص بندے کے انٹرسٹ کو یا اس ادارے کے انٹرسٹ کو واچ کرے. کیا خیال ہے ہم لوگوں کی طرف جائیں؟ سوالات ضرور. شروع کریں.
سر السلام علیکم، میرا نام عبدالغفار بکٹی. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سر نے کہا لفافہ جرنلسٹ، لیکن کچھ ہمیں ٹی وی چینل اور کچھ اخبارات میں جس طرح آپ نے کالم نویسی کی بات کی ہے نا، تو ان میں واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پارٹی کا جو ہے نا یہ کالم نگار ہے، اور جو کچھ ٹی وی چینل ہیں جن کو ہمیں کھولتے ہی ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ پارٹی کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا. تو جس طرح عمران ریاض کی مثالیں لیں، دوسرے اس طرح کے صحافی ہیں نا، تو ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آیا یہ صحافی ہیں بھی صحیح یا نہیں؟ یہ پھر ایک پھر کنٹروورشل بات ہے، لیکن اس پہ نا بڑی کلیئرٹی ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ ٹی وی آن کرتے ہی یا جرنلسٹ کی بات سنتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لائن لے رہا ہے. اصل میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جو لائن نہیں لیتے وہ سوشل میڈیا پہ تو ان کی بھی بہت ٹرولنگ ہوتی ہے. یعنی فرض کریں آپ ایک لمحے پہ، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو پولیٹیکل جس طرح کی سچویشن ہے اس وقت، جو موجودہ حکومت ہے اس کا رویہ بالکل وہی ہے جو پچھلی حکومت کا پچھلے 4 سال رہا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بھی تھوڑا ہارش ہے. تو اب اگر فرض کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت، جو آپ فرض کریں پچھلے 4 یا 5 سال آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے یا اپنی تحریروں میں یا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ اس گورنمنٹ کی چیزوں کو کنڈیم کرتے رہے ہیں، اس سرکار کو، تو اچانک اب وہی ان لوگوں کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ اب اس سائڈ پہ ہو گئے ہیں. تو لوگوں کو، جیسے فرض کریں میں مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی آئیڈیل جرنلسٹ ہیں یا وہ خامیوں سے مبرہ ہیں. جیسے حامد میر ہے تو لوگ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، کل تو آپ اس پارٹی کے ساتھ تھے. آپ، یہ ایک فرق چیز ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے سے پیسے لیں یا آپ کا کوئی انٹرسٹ واچ ہو تو پھر آپ ان کے لیے بات کریں. یہ یعنی لفافہ. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تقسیم، دیکھیں پروپوگنڈا کی ایک مثال یہ ہے کہ پروپوگنڈے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ پروپوگنڈا ہے. آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا، یہ جو میری عمر کے یا مجھ سے سینئر لوگ ہیں، کہ انڈیا سے تمیل ارشاد ایک پروگرام ہوتا تھا آل انڈیا ریڈیو پہ، یا آپ میں سے کسی نے حیدر فلم دیکھی ہو انڈیا کی. تو وہ ایسے سٹل طریقے سے چیزیں ہیں کہ آپ لاشعوری طور پہ چیزیں اپنے اندر انکلوڈ کرتے ہیں یا کنسیو کرتے ہیں یا آپ اس کا اثر لیتے ہیں. تو ایک ہے ڈائریکٹ، آپ یعنی کسی کے ڈائریکٹ ہی بات کرنا شروع کر دیں اس کی، تو وہ تو صاف پتہ چلتا ہے، اور اس پہ اس کو ہم کوئی آئیڈیل جرنلزم نہیں کہیں گے. جس طرح کہ پچھلی حکومت نے بہت سے یوٹیوبرز کو اپنے پے رول پہ لیا، اور یا کچھ اداروں نے لیا. تو اب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی خرید سکتا ہے ایک بندہ، تو اس کا مطلب دوسرا بھی خرید سکتا ہے. وہ کسی بندے کو، کسی بیوروکریٹ کو کسی نے کہا نا، یا کسی حکمران کو کہ یہ تو فلانے بندے کے لیے کام کرتا ہے، اس نے کہا تو نو پرابلم، اگر یہ اس کے لیے کام کرتا تو میرے لیے بھی کام کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کی لائن پہ کام کرتا ہے وہ آج آپ کی لائن پہ ہے، کل کو میری لائن پہ بھی ہو جائے گا. سر یہ جتنے ہم دیکھتے ہیں نا، مطلب ایک طبقے سے اٹھ کے صحافی اوپر آتے ہیں، مطلب نارمل ایک طبقے سے اوپر آتے ہیں نا، تو یہ تو پھر پیسے کی بات ہے. پھر تو یہ مطلب کہ ان کی غربت ختم ہی نہیں ہوگی، اور پھر یہ مسلسل اس طرح چلتی رہے گی. اصل میں نا یہ بگٹی صاحب غربت کا معاملہ نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی کا معاملہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے خود بھی اپنے کئی دوستوں سے بات کی، اور میں خود بھی سوچتا رہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جمیل فروقی کو جب پکڑا، یا جو کچھ پولیٹیشنز ہیں جیسے شہباز گل ہیں یا اعظم سواتی ہیں یا عمران ریاض ہیں، تو ان کو جب پکڑا ہے تو ان میں سے تو بہت داڑے مار مار کے روئے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پہ ٹھیک ہوا، میں اس کو جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. جس ظلم اور زیادتی جس پہ بھی ہو وہ غلط ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں اب سارا عالم کو گولی لگی، عمر چیمہ کو مار پڑی، یا مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، ان میں تو کوئی بندہ نہیں رویا. یعنی جب آپ کسی کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آپ مینٹلی آپ کے ہاں کلیئرٹی ہوتی ہے تو دین آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ لکھتے بھی ہیں. تو جیسے ایون حامد میر کو بھی گولی لگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی آئیڈیالوجیکلی جو لوگ کلیئر ہوتے ہیں یا جنہیں پتہ ہوتا ہے وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ غلط ہوں یا صحیح ہوں، وہ پھر میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں. احمد عزیز سٹک میرا نام. سر میرا 2 کویسچن ہے. آپ نے پہلے یہ بات مینشن کی کہ سندھی کی اپنی نیوز پیپر ہے، بلوچی کی اپنی ہے، آپ پختونخوا کی کوئی نیوز پیپر ہے پشتو میں یا نہیں ہے؟
دوسری بات یہ ہے کہ ایک آئیڈیل، ایک ریشنل اور ایک انٹلیکچوئل جرنلسٹ کا کیا کوالٹی ہو سکتی ہے موجودہ پاکستان کے ہسٹری میں؟ اب کرنٹ جو ایرا چل رہا ہے اس میں ایسا کون سا جو باعث انٹلیکچوئل آپ کے ذہن میں وہ جرنلسٹ ہے؟ تھینک یو. جو بائسڈ ہے یا بائسڈ نہیں ہے؟ مطلب بیلنس ہے، کسی کی طرف نہیں لیتا. اچھا یہ ہے کہ میں نے خود جب کتاب لکھتے ہوئے یا ویسے بھی میں اپنی اپروچ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ریشنل رہوں. یعنی فرض کریں اگر ایک بندہ امیر ہے، ایک جرنلسٹ امیر ہے، تو مجھے اس کی عمارت کی وجہ سے تو جیلسی میں یا ریئیکشنری ہو کے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو اس کے کام سے غرض ہونی چاہیے نا. اب یہ دیکھیں کہ اے آر وائی پہ ایک ٹھپا لگا ہوا ہے کہ جی وہ ایک خاص لائن لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے کاشف عباسی ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر اور بیلنس آدمی ہے. میں کہنے کا میری بات یہ ہے کہ کوئی انگریزی اردو کسی ٹی وی چینل کی تقسیم کے بغیر کوئی اینکر ہو، کوئی رائٹر ہو، سب ایڈیٹر ہو، کوئی بھی ہو یا رپورٹر ہو، ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ریشو کم ہے. اچھا جو آپ کا پہلا سوال تھا، پہلے میں اسی پہ آتا ہوں، جو آئیڈیل جرنلسٹ ہیں اس پہ دیکھیں. میں نے رحیم اللہ یوسف زئی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان سے میں نے بات کی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ویسے تو پشتون ولی اور جو روایات ہیں اس پہ ہم بہت بات کرتے ہیں، پشتون آپس میں پشتو بھی بولتے ہیں، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے کوئی اخبار نہیں ہے اس طرح کا امپیکٹ. اچھا یہ ڈمی اخبار ہیں، یہ پنجاب میں بھی ہیں اور سندھ میں بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، انگریزی کے بھی ہیں، لیکن جو ہمارے قومی یعنی جن کو ہم مادری زبانیں ہیں ہماری، ان میں زیادہ ڈمی کے اخبار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اخبار کی انڈسٹری ہے وہ تو ویسے ہی ڈائنگ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی انالیسس کریں، ایک تو پہلے ہی وہ مر رہی تھی، اوپر سے کرونا آ گیا تو وہ لوگوں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا. اب جی یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے وہ بہت سا جو پرنٹ میڈیا، اور یہ ابھی یہاں صورتحال ہوئی ہے، جو نیو یارک ٹائمز تھا یا اور جو ماڈرن دنیا کے اخبارات تھے، وہ تو بہت پہلے آپ نے پرنٹ ایڈیشن بند کر چکے ہیں. جس طرح بی بی سی نے ایک بڑا ٹرن اوور لیا کہ وہ پہلے ریڈیو پہ ان کی نشریات تھی، اب انہوں نے آل ٹوگیدر وہ ختم کر دی ہیں اپنے بلیٹن، وہ پرنٹ یا ڈیجیٹل کی طرف آ گئے ہیں. تو جو آئیڈیل جرنلسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے رحیم اللہ یوسف زئی ہیں، مجھے ذاتی طور پہ وہ بہت پسند تھے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک زبردست جرنلسٹ ہیں. اسی طرح میں نے کاشف عباسی کا نام لیا، اور اگر ہم نام لیں کہ جو سینس آف کویشچن فریمنگ ہے وہ کچھ جرنلسٹوں کی بہت اچھی ہے. بنیادی طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ہمارے اینکر جو ڈریون پروگرام ہے، دیکھیں میں ٹیلی ویژن میں بھی میں نے کام کیا ہے، پی ٹی وی لاہور میں. تو وہ یہ ہے کہ، اور میں ٹی وی پروڈکشن باقاعدہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے پڑھی بھی ہے، اسکرین پلے رائٹنگ بھی پڑھی ہے، تو ایک طالب علم بھی ہوں میں. تو جو ریڈیو ٹیلی ویژن میں وہ 3 لوگوں کو اچھا پروڈیوسر مانا جاتا تھا. اب تو پروڈیوسر کی ڈیفینیشن ہی تبدیل ہو گئی ہے. پروڈیوسر بیسیکلی ڈائریکٹر کے معنوں میں آتا تھا. تو وہ یہ تھا کہ پروڈیوسر کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ میرے پروگرام میں، ایک پروگرام میں نے 2002 میں اس وقت کانٹریکٹ پہ تھا، یعنی بڑی تھوڑی سی تنخواہ تھی میری لاہور میں. تو چونکہ مجھے شوق تھا کہ جی میں بڑے لوگوں کو بلاؤں اپنے پروگرام میں یا ان سے انٹریکشن ہو، تو ایک میں نے پروگرام کیا اردو ادب اور ریڈیو ڈرامہ. اس میں اشفاق احمد تھے، انتظار حسین تھے، امجد اسلام امجد تھے، اور ڈاکٹر طارق عزیز. وہ پچھلے سال ہی ان کی وفات ہوئی. 80s میں وہ بہت پاپولر ہے، وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور وہ ایف سی کالج میں سے پروفیسر ریٹائرڈ ہوئے. تو اردو ادب اور ریڈیو ڈرامہ، تو وہ اشفاق صاحب چونکہ ان کو مینیج کرتے کرتے وہ ٹائم آ گیا کہ میرے پاس ریکارڈنگ کا ٹائم کم تھا، یعنی اسی دن وہ آن ایئر جانا تھا، تو وہ میں نے آدھے گھنٹے میں ہی ختم کرنا تھا. تو وہ اشفاق صاحب نے بات جب شروع کی تو وہ تھوڑی لمبی بات کرتے تھے. تو میں اٹھ کے جانا چاہا تو مجھے انجینئر نے کہا کہ وہ آپ ان کو اشفاق صاحب کو روکیں گے.
تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3, لیکن میں پھر اندر چلا گیا. میں نے کہا سر آپ آؤٹ آف ٹریک جا رہے ہیں اشفاق صاحب. وہ ذرا ایسے انہوں نے دیکھا, لیکن انہوں نے میری بات مان لی. اچھا وہ اب یہ کہ اینکرز کے آنے سے وہ جو اسٹیچر ہے, جو رول ہے پروڈیوسر کا یا ڈائریکٹر کا, وہ بدل گیا. وہ اینکر اپنی مرضی سے پروڈیوسر رکھتا ہے, تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو روکے کہ آپ یہ نہ کریں, یا آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں, یا آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. تلفظ تو بہت پیچھے رہ گیا. تو وہ میڈیا کی نئی ڈائمنشن آنے سے وہ رول تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ اب ان کو فیڈ کرتے ہیں کہ جی فلانا ٹاپک لے لیں, فلانی خبر یا اس طرح. لیکن یہ کہ وہ جو پروگرام کی بہتری, مطلب فرض کریں کہ وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ مبشر لقمان آتے ہیں جب وہ بڑی پیک پہ تھے, تو وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آج یہ نہیں ہوگا, آج میں کالس لوں گا. صحیح ہے. ادروائز تو لائیو آنا, یا جس طرح ہم مائکرو فون پہ میں بات کر رہا ہوں یا آپ سوال کریں گے, تو ہر دفعہ مائکرو فون پہ بات کرنا یا کیمرے کو فیس کرنا ایک نیا امتحان ہوتا ہے. تو جب آپ نے اسے کیجولی بنا دیا, تو میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کو کہ 3 ایسے فارمیٹس تھے جس میں کام کرنے والے کو ایک اچھا پروڈیوسر یا ڈائریکٹر مانا جاتا تھا. وہ فارمیٹس سے میوزک پروڈکشن. میوزک پروڈکشن یہ نہیں ہے کہ بھئی ایسے ہی آپ نے ریکارڈ, نہیں, آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے لکھے گا کون, اسے گائے گا کون, آواز کون سی, اور دھن کون بنائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے یعنی اس پوئٹری کو یا اس دھن کو کون سی آواز سوٹ کرتی ہے, یعنی باقاعدہ آپ نے کچھ پروڈیوس کرنا ہے. اور یہ فوٹو کاپی کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک طرف سے کاغذ ڈالیں اور دوسری طرف سے پرنٹ ہو کے نکل آئے. دوسرا ہے ڈاکومنٹری, کہ ڈاکومنٹری پہ آپ کچی بات کر ہی نہیں سکتے. ڈاکومنٹری از اے پروگرام وچ بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرس. اور تیسرا جو وہ ڈرامہ پروڈکشن, یعنی ڈرامہ صرف انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے, وہ ایک اس میں میسج بھی ہو سکتا ہے, ایک آبجیکٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ ٹریننگ کرتے ہیں لوگوں کی, تو یعنی ڈرامہ پروڈکشن. اس میں ڈرامہ پروڈکشن یہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ سے پورا واسٹ فیلڈ ہے, یا ڈاکومنٹری کہ آپ کس طرح ڈاکومنٹری بناتے ہیں. یعنی وہ ایسے فارمیٹس ہیں جن پہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایسے ہی جس طرح بھی یہ وی لاگرس ہیں کہ وہ کہیں روٹی کھانے گئے ہیں تو اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, کہیں کپڑے دھو کے ڈال رہے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے, کہیں سیر کرنے گئے ہیں تو اس کی بھی بنا رہے ہیں. میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جس کو پراپر پروڈکشن کہتے ہیں, اس میں کوئی تھیم ہوتا ہے, کوئی آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے, کوئی آپ اچھا فیل کرتے ہیں, اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کچھ سیکھا ہے یا آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے. تو جو میڈیا کے بدلتے ہوئے ٹرینڈس ہیں, اس میں وہ سارا رول ہی لوگوں کا بدل گیا. تو میں خود یونیورسٹیز میں, مجھے بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور میں اور یہاں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھانے کا اتفاق ہوا, یا کبھی بھاولپور میں ایک لیکچر دیا, یا کہیں جہاں انٹریکٹیو سیشن ہو, تو اسٹوڈنٹ سے اگر پوچھیں تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اینکر. اب تو پتہ نہیں کیا بننا چاہتے ہوں گے, مطلب میں پرانی 2 سال یا 4 سال یا 5 سال پہلے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو صحافی تو اینکر نہیں ہوتا. یعنی جو ایک اینکر ہے وہ صحافی ہو سکتا ہے, لیکن ہر اینکر صحافی نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ بدلتے ہوئے ٹرینڈس میں, یعنی یہ آپ کا سوال ہی خود اس بات کی غمازی کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایک عام آڈینس کے لیے, آپ تو میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں گے, جو عام بندہ ہے اس کے لیے بھی یہ مشکل ہو گیا کہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو ایک امپارشل یا ایک آبجیکٹیو جرنلسٹ رہنا, یہ اس کے لیے بھی ایک مشکل اور امتحان ہے. میں تھوڑا سا ایک اور جو میری سمجھ میں آ رہی تھی بات, کہ جب ہم اینکر کی طرف جا رہے تھے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ وسط اللہ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ کوئی 700-800 میٹروں کی کھیل ہے جو کراچی میں کسی جگہ لگے ہوئے ہیں مختلف گھروں میں. وہاں سے ایک رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے, وہ رپورٹ میڈیا ہاؤسز کے اندر آتی ہے. میڈیا ہاؤسز میں دیکھا جاتا ہے جی کہ فلاں پروگرام جو ہے اس میں اتنی اس میں لوگ دیکھ رہے تھے. اسی پروگرام کے اوپر, اسی پروگرام سے جو ہے ایڈ ایجنسیز جو ہیں وہ ایڈز لینا شروع کرتی ہیں اور اس پروگرام کو دیتی ہیں. اب وہ جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان کے اوپر اور اینکر کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ شاؤٹ بھی کرواتا ہے, جو جہاں پہ, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک ڈرامہ نہیں پلے ہو رہا ہوتا ہے. آپ
بالکل صحیح سہیل صاحب. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو اسٹیٹ ادارے ہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ان کا رول کیا تھا یا ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر کا کردار کیا تھا. اس کی جب رپورٹ لکھی جاتی تھی نا اینول یا اب بھی جو لکھی جاتی ہے تو اس میں ایک اس کا بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس نے نیا ٹیلنٹ کتنا انٹروڈیوس کروایا ہے. یعنی آپ کے ریڈیو یا ٹیلی ویژن ایک نرسریز تھیں کہ آپ کو بولنے کا پتہ ہو, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ ہو, آپ کو سوالوں کی فریمنگ کرنا آتی ہو, جس طرح آپ کی یونیورسٹیز میں ریڈیو ٹیلی ویژن بنے ہوئے ہیں, اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں اگر آپ میں سے کچھ میڈیا اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا وہ یہ ہوا جو آپ نے ڈرامے کی بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی پرائیویٹ میڈیا جو ہے میڈیا آؤٹ لیٹ ہے وہ یہ رسک نہیں لیتی کہ ایک بالکل را ہینڈڈ بندے کو اٹھا کے اسکرین پہ بٹھا دے. اچھا پھر یہ کہ ان پہ یہ ایک اچھا پروگرام تو یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی یہ پریشر نہ ہو کہ اس سے مجھے پیسے کتنے آئیں گے. تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ لڑائی کروائیں گے تو آپ کی ریٹنگ آئے گی. بیسیکلی اس کا کیا معنی ہے آپ یہ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے انٹرٹینمنٹ, تفریح. تو جب آپ کو انٹرٹینمنٹ نہیں ملتی تو آپ کے نزدیک وہ جو ٹاک شوز ہیں وہ ایک آپ کو ڈرامہ وہاں سے مل رہا ہے. اچھا جو سہیل صاحب میں تھوڑی سی اس پہ ذرا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ پچھلے سالوں میں کچھ ہوا کیا ہے. اصل میں یہ ہے کہ میں نے ایک عام ایک سامع کے طور پہ, سننے والے کے طور پہ یا ایک ویور کے طور پہ تو دیکھا ہی دیکھا ہے, لیکن میں نے ایک میڈیا اسٹوڈنٹ کی طور پہ میں نوٹس بھی لیتا رہا ہوں. جو یہ ساری میڈیا کی جو پیدائش ہے یہ میرے سامنے ہوئی ہے تو میں ظاہر ہے اس کا نوٹس لیتا رہا ہوں کہ بھئی کہ کون کس طرح کرتا ہے. اصل میں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھاؤں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بننے کے بعد ان کی انڈسٹری, پھر بھی فلم انڈسٹری ہم سے بہتر تھی, ہمارے ہاں تو بالکل لوٹ کسوٹ اور یعنی تباہ و برباد ہو گئے اسٹوڈیوز. لیکن چونکہ ایک کمٹمنٹ تھی, لوگ وہاں کچھ انڈیا سے آئے, کچھ یہاں سے گئے, کچھ وہاں مائیگریٹ کر کے چلے گئے جو ہندو تھے یا سکھ تھے. سکھ تو بہت کام تھے انڈسٹری میں, بٹ اینی وے لوگوں نے یہاں انڈسٹری آہستہ آہستہ کھڑی کر لی. تو آپ یہ دیکھیں کہ 90s تک ہماری فلم جو ہے وہ اپنی ایک پاؤں پہ کسی حد تک کھڑی رہی اور ہزاروں فلمیں بنی یہاں. اچھا پھر یہ ہوا, اور ایک سال میں سینکڑوں فلمیں بنتی تھیں. پھر یہ ہوا کہ ایک مولا جٹ فلم کی وجہ سے ایک ٹرینڈ آئے اس میں, یعنی اینگری ینگ مین یا ایک للکارنے والے بندے کے. میں اس کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا, میں ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد ایک ایسا ٹرینڈ چلا کہ اس کی یعنی آپ نے ایک فارمولہ فلمیں بننا شروع ہو گئیں. یہ نہیں کہ انڈیا میں فارمولہ نہیں بنی, وہاں بھی بنی, لیکن چونکہ وہاں بہت کام ہوتا ہے تو وہاں میوزک بھی اچھا نکل آتا ہے. یہاں بھی میوزک آ رہا تھا. اچھا جب یہاں بھی پاکستان میں جب فلمیں بنی, بہت اچھی بھی بنی, بری بھی بنی, بہت بری بھی بنی اور بہت اچھی بھی بنی, اور انڈیا میں چونکہ زیادہ کام ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے تو وہاں بہت اچھی فلمیں بھی بنتی ہیں, درمیانی بھی بنتی ہیں, بری بھی بنتی ہیں اور بہت بری بھی بنتی ہیں. اچھا یہاں یہ ہوا کہ جب بیڑ چال ہوئی تو آپ کی فلم انڈسٹری تو فارغ ہو گئی, 2000 سن آنے تک وہ ختم ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے ہاں سٹیج ڈرامے نے خود اٹھان لی. سٹیج ڈرامہ اصل میں وہ نہیں ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں سی ڈیز پہ. سٹیج ڈرامہ ایک انتہائی ایک مشکل صنف ہے ڈرامے کی اور جس پہ بہت محنت لگتی ہے. لیکن ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے دیہاتوں کے یا جو آپ انہیں یعنی اب مراسی کہیں تو لوگ برا محسوس کرتے ہیں, یا ڈوم کہیں, یا جو نقلیے ہوتے تھے, تو ہم نے یہ نہیں کہ وہ برا ہے ان کو, وہ انہوں نے اگر کام کیا آ کے تو ان سے اگر آپ کام لیتے تو وہ بہت اچھا کام کرنے کی ان میں کیپیسٹی تھی. جس طرح مان اللہ تھے, ببو برال تھے, سخاوت ناز ہیں, یا بے شمار آرٹسٹ ہیں, ان کے آپ نام لیں تو ان کا بہت پوٹینشل تھا. لیکن الٹیمیٹلی پھر آپ نے کیا کیا کہ وہ کسی سیٹھ نے, وہ سخی ایک سخی سرور ہوتے تھے, انہوں نے آرٹسٹوں کو 15 دنوں پہ رکھنا شروع کر دیا. یعنی 15 دن کا جو سپیل تھا اس پہ وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ روپیہ گاڑی بھی دے دی. تو کہاں وہ ایک اسٹیج آرٹسٹ ہے وہ جو روٹی روزی بھی اس کی پوری نہیں, اور کہاں اس کو اس نے پیسوں پہ رکھ لیا اور اپنا ایک پرماننٹ اس کو رکھ لیا اس پہ.
تو اس سے یہ ہوا کہ اس پہ پھر پیسے زیادہ کمانے کے لیے آہستہ آہستہ اس میں ڈانس شامل ہو گیا. تو اس زمانے میں لاہور میں ہی تھا کہ پھر ڈانس کی ایسی شکل آئی کہ وہ اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے نا. پھر آپ ڈانس چلے ایک ڈیسنسی کے انداز میں رہ کے کریں, اگر ڈرامے کا حصہ ہے, اس میں پھر مجرے شامل ہو گئے. اور پھر یہ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ قمیض بھی اتار دی یا اپنے جسم کی نمائش کرنی شروع ہو گئے. تو وہ پھر یہ کہ وہ زوال کی شکل آ گئی. اب آپ آتے ہیں تیسرے فیز پہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو سینئر لوگ ہیں کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ جیسے انکل سرگم تھے, یا ریڈیو پہ نظام دین تھے, یا اسی طرح سارے اسٹیشن سے, لاہور سے کوئی کسی اور زبان میں, پنڈی میں, پٹھواری میں, پشاور میں, ہندکوں میں یا پشتوں میں پروگرام ہوتے تھے. اسی طرح بلوچستان میں براہوی یا بلوچی میں پروگرام ہوتے تھے, سندھ میں سندھی میں ہوتے تھے. تو ان کو باقاعدہ پروڈیوس کیا جاتا تھا. بظاہر وہ انٹرٹینمنٹ کے اور گپ شپ کے بیسک فارمیٹس تو ابھی بھی جو ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہو رہے ہیں فارمیٹس تو سارے وہی ہیں, لیکن اینکرز نے کیا کیا کہ وہ ایک ایسی لائن میں لگ گئے کہ اس میں آپ نے ڈرامہ کریٹ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے. وہ انٹرٹین کرنے کے چکر میں آپ نے آج یہ دیکھیں کہ وہ جو اینکرز ہیں موسٹلی وہ ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں. آج ان کی سوسائٹی میں اس ڈرامے کی وجہ سے وہ یعنی لمٹ, اگر آپ اوریجنلی اس فارم میں رہ کے ایک ڈرامے کو ڈرامے کے فارمیٹ میں نہیں کریں گے تو آپ کسی اور فارمیٹ میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت زیادہ چل نہیں پائے گا, وہ ختم ہوگا. اور میری نظر میں وہ سیچوریشن آ چکی ہے. اور جو ٹیلی ویژن ہے اس کو بھی ٹی وی انڈسٹری, وہ مجھے یاد ہے کہ 2005 میں این سی اے میں ٹی وی پروڈکشن میں داخلہ لینے گیا تو وہ ڈار صاحب, خالد عباس ڈار صاحب کہا کرتے تھے کہ اگلے 50 سال ٹیلی ویژن کے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2005 سے ابھی تک ابھی 20 سال بھی نہیں ہوئے تو ٹیلی ویژن کو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سوشل میڈیا سے آ گیا ہے. تو اگر آپ فارمیٹس کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ فالو کریں گے یا کوئی نئے فارمیٹ اچھے طریقے سے ان کو پروڈیوس کریں گے تو وہ شاید زیادہ چل سکے. جس طرح انڈیا کا وہ کپل شرما شو ہے, آپ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو 3 مہینے کا پروگرام بنایا تھا اور وہ جو کلپ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں, اور اب تو میرا خیال ہے کہ وہ 13 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی فارمیٹ میں رہ کے اچھے طریقے سے یا کوئی نیا ایسا اچھا فارمیٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ کی ڈیوریبلٹی اور آپ کی جو آڈینس ہے وہ زیادہ انٹیکٹ آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے. السلام علیکم سر, بہت ہی شارٹ کوسچن ہے, کیا پاکستان میں میڈیا واقعی آزاد ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں میڈیا کہیں بھی آزاد نہیں ہے, کلی طور پہ نہ آزاد ہو سکتا ہے اور نہ ہے. ہاں ہمارے, میں جس طرح کے پروپیگنڈے کی بات کی کہ پروپیگنڈے کی سب سے بڑی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح آپ بات کریں, اس طرح پروپیگنڈا کریں کہ آپ اگلے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو اگر ڈائریکٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس کی لائن لے رہے ہیں یا کون سی لائن دے رہے ہیں, اور جس طرح یعنی یہ تو پروپیگنڈے کی بات ہو گئی, تو اسی طرح اگر آپ میڈیا کو کنٹرول ڈنڈے کے ساتھ کریں, وہ بظاہر آپ کا ڈنڈا نظر آئے, تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ بڑا اٹس اے ویری چیپ وے ٹو کنٹرول دا میڈیا. تو اس طرح تو یعنی اگر آپ دنیا کے ساتھ کمپیریزن کریں, جس طرح عراق وار ہوئی تو بظاہر وہ ڈیموکریسی ہے, وہاں ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے امریکہ, لیکن یہ کہ انہوں نے ایسی خبریں پلانٹ کروائیں اور ایسا ایک تاثر دنیا میں پیدا کیا کہ ان کے پاس میس ڈسٹرکشنز کے آرمز ہیں, جو کہ بعد میں ثابت ہوا اور اس جرنلسٹ نے معذرت بھی کی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں میڈیا آزاد نہیں ہے, لیکن جس طرح ہمارے ہاں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بڑا بونڈا انداز ہے. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہم پہ کرب ہے. ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے طریقے کے ساتھ بات کرنا, کہ آپ ایک سوال فریم کرتے ہیں, یعنی میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹی وی پہ دیکھ کے اپیرنٹلی آپ کو لگتا ہے کہ حسن نثار بہت جذباتی ہیں اور بہت وہ بدتمیز ہیں اور فلاں ہیں. میں آپ کو 2 سوال بتاتا ہوں کہ 2 جو سب سے بڑے ہمارے ہائپر اینکر سمجھے جاتے ہیں, میں نے ان سے 2 سوال میں مثال دیتا ہوں, یا جو پرانے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ مجید نظامی کس ٹائپ کے لوگ تھے, وہ عام بندے کی جرت ہی نہیں تھی کہ ان سے یہ سوال کرے. تو
میں نے ایک تو سوال آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے کہا کہ حسن نثار کو کہ آپ کو یعنی ڈراموں میں کام کرنے کا شوق تھا، وہ شوق پورا نہیں ہو سکا اور اب وہ آپ شوق پورا کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں یہ پہلا سوال تھا میرے انٹرویو کا. اور اسی طرح مبشر لقمان، رات کے کو 12 بجے میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی میرے پاس نہ کوئی دوست تھا نہ کوئی گن مین تھا، ان کا تو بلکہ گن مین باہر کھڑا تھا. تو وہ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ لوگ شاید جن لوگوں نے مبشر لقمان کو آج سے 10 سال پہلے نہیں دیکھا، جو ینگ لوگ ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی فلائٹ کیا تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں ایک امپریشن ہے، لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بہت بدتمیز ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کی بدتمیزی ہے وہی وجہ ہے آپ کو یہاں تک لانے کی؟ تو وہ ہنسنا شروع کہتے ہیں کام وہ آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو میں کرتا ہوں، لیکن آپ کا طریقہ دوسرا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس سوال کو اگر ڈی کوڈ کریں تو میں نے انہیں دراصل 2 دفعہ بدتمیز کہا، لیکن اس نے مائنڈ نہیں کیا. میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. صرف یہ کہ آپ کے سوال کی فریمنگ جو ہے یا آپ کا جو بات کرنے کا سلیقہ ہے، جو میں نے فارمیٹس کی بات کی کہ جیسے دیکھیں ہم یہاں بلیک ہول ایک پروگرام کرتا ہے، تو یہاں اگر ایک بندہ اٹھ کے یعنی میری جگہ آپ بیٹھے ہوں یا کوئی بھی بیٹھا ہو یہاں، تو اگر ہم اسے انڈیسنٹ وے کے ساتھ مخاطب کریں گے تو وہ سارے لوگ اس کو برا فیل کریں گے. تو اگر طریقے کے ساتھ کوئی اپنا سوال فریم کرتا ہے، میرے خیال میں سوال بھی ہو جاتا ہے اور اس کا جواب بھی آ جاتا ہے. یہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں ایک جیسے انہوں نے کہا آزاد میڈیا کے بارے میں، ایک الٹرنیٹ میڈیا کا بھی ایک رجحان ہے اور وہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ رن نہیں ہے، وہ کچھ اپنی اپیلز پبلک کو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس 6 مہینے کے یا 3 مہینے کے کوارٹرلی ایک فنڈز جنریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ خبریں بھی دیتے ہیں. اور تو اس کے ہمارے ہاں کچھ اس طرح کا کوئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز پاکستان میں یا نہیں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ سوشل میڈیا کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا تھا پہلے، کہ بھئی ایسے ہی کوئی یہ لڑکے یا ینگ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا، میں پھر مثال دوں گا کہ جو میری عمر یا مجھ سے بڑے لوگ ہیں، یا آپ خود دیہات سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں ایک بینگ میڈیا پریکٹیشنر یا ایک میڈیا اسٹوڈنٹ کے، آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں اس وقت میڈیا پہ جتنی قدغنیں تھیں یا پابندیاں تھیں وہ شاید تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شادی بیاہ میں جو وہ نقلیے یا مراسی یا پانڈ جنہیں کہتے تھے، آپ یقین جانیں کہ وہ ایسی جگت ضیاء الحق پہ لگاتے تھے کہ وہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ عام بندہ اس پہ کوئی بات کر سکے. لیکن وہ میسز میں ہی بات کرتے تھے اور وہ استعارتاً یا علامتی طور پہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ ضیاء کو کانا بھی کہہ دیتے تھے اور اس پہ وہ یہ چوٹ بھی کر دیتے تھے کہ بھی اس نے چیزیں مہنگی کی ہیں یا اس نے بھٹو کو پھانسی لگایا. یعنی مجھے ایک بچے کے طور پہ یہ اچھی طرح یاد ہے کہ کس طرح، اور یہ ایک پیرلل میڈیا کی شکل تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں جیسے جوکا تھا یا اور جو تھیٹر اسٹریٹ تھیٹر گروپ تھے، وہ اپنی جو ہے وہ اور جس طرح اخباری دنیا میں بھی یعنی جیسے منو بھائی تھے یا اور لکھنے والے تھے، وہ علامتاً اشارتاً کنایتاً یا جیسے آپ کے لٹریچر میں ایک علامتی کہانی آ گئی تو سمبولک، جسے شارٹ سٹوری رائٹنگ کہتے ہیں، یا آپ کے شعروں میں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیرلل چیزیں، اور دنیا کی تاریخ کو بھی اگر کھوجنا چاہیں، جب کہ صرف بادشاہ اپنی تاریخ لکھواتے تھے، تو اس زمانے کی جب ہسٹری میں بھی جیسے ڈاکٹر مبارک علی نے اس پہ بہت کام کیا ہے، کہ ایک تو تاریخ وہ ہے جو مغل بادشاہوں نے لکھوائی، تو ایک ہے میسز کی تاریخ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ اپنی بات کرتے ہیں اور کنوے کر دیتے ہیں اور کنوے ہو بھی جاتی ہے. السلام علیکم جی، میرا نام محمد چنزب ہے اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اسے کہاں تک امینڈ کرنا چاہیے
صحافت کی آزادی کے لیے اور رسپانسبلٹی کے لیے، تاکہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ رسپانسبل بھی ہوں اور لگے کہ آزاد بھی ہیں. اور ریگولیٹری فریم ورک کسی زمن میں کتنا اسے کہہ لو کہ نئے سرے سے ریوائز کرنا چاہیے یا امینڈ کرنا چاہیے؟ تھینک یو. اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ آئین اور قانون، تو جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں سوٹ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سوٹ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر آپ انڈیویجول بیس پہ لے کے آئیں تو اگر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر کوئی جرنلسٹ اس کے مطابق بات کر رہا ہے تو وہ میرے نزدیک وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور وہ بیلنس بھی ہے اور وہ اچھا بھی ہے، یا میرا کوئی ذاتی تعلق والا ہے. تو اگر ایک جرنلسٹ میرے تعلق والا نہیں ہے، یا میں اس کو پسند نہیں کرتا، یا وہ میرے پوائنٹ آف ویو کی ترجمانی نہیں کر رہا، تو میرے نزدیک وہ بکا ہوا ہے. یعنی یہ جو پولرائزیشن ہے اور جو سوسائٹی میں تقسیم ہے اور جو ہمارے سوچنے کے انداز میں ایک وہ پیدا ہو چکی ہے، تقسیم یا پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ہماری مختلف سرکاریں ہیں ان کے انٹرسٹ مختلف ہیں. اس لیے وہ قانون کے مطابق اور کانسٹیٹیوشن کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق میڈیا کو کبھی بھی آزاد نہیں کریں گے، اور شاید اگر کچھ کریں بھی تو اس میں کافی سال لگ جائیں. اور رہ گئی بات، چونکہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے یہ ایک نیا فنومینا ہے ہمارے ملک میں، اس کی عمر میکسیمم جو ہے وہ ابھی شاید 20 سال ہوئی ہے. تو وہ اس کو ان کے پریکٹیکل، ان کے نزدیک بہت سے پرابلمز، جیسے جتنے آپ کے مذہبی چینل ہیں ان کے اکثر کے لائسنس ہی نہیں ہے. تو اگر اس میں سے آپ کسی کو بند کریں، یا فرض کریں آپ کرب کرتا ہے پیمرا، تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. کورٹ جو ہے ان کو لمبی تاریخیں دے دیتا ہے. اچھا، پھر یہ کہ جو آرمی ہے یا اسٹیٹ ہے، جو حکومت ہے، ان کے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہیں جس میں وہ آزادی دینا چاہتے ہیں یا کسی کو آزادی کو کرب کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے نزدیک لمیٹیشنز مختلف ہیں کہ کون سی لمٹ میں ہو تو وہ آزاد ہے اور کون سی لمٹ میں نہ ہو تو وہ آزاد نہیں ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ ایسا ایسا ٹھیک ہوں گی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کرائٹیرین کی بیس پہ لوگوں کو میڈیا میں جابز نہیں دیں گے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو تفریق یا تقسیم کتنی زیادہ ہے. ایک طرف میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اینکرز کی کروڑوں میں تنخواہ ہے، یا آدھا کروڑ ہے، یا لاکھوں میں ہے، اور دوسری طرف ایسے جرنلسٹ ہیں جو پیور جرنلسٹ ہیں، جو ایماندار جرنلسٹ ہیں، جو آنیسٹ جرنلسٹ ہیں، ان کی تنخواہ ہی نہیں ان کو ملتی. یعنی بہت سے میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا لاز پہ کام کرنے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسے آزادی کی میڈیا کے لیے پریس کلب جو ہیں، میری نظر میں تو وہ بھی پوری طرح آزاد نہیں ہیں. وہ مختلف میڈیا ہاؤسز کے یا مختلف ایجنڈا کو وہ فالو کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں بہت بڑی جرنلسٹوں میں تقسیم رہی اور تقسیم کیا گیا، جس طرح کہ وکلاء میں ہے. تو اسی طرح یہ بائیفرکیشن جو ہے یہ میڈیا ہاؤسز میں یعنی جرنلسٹوں سے بڑھ کے اب تو میڈیا ہاؤسز تک آ گئی ہے. تو آئیڈلی تو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے جو آزادی صحافت ہے اور جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے متعلق ہماری سیاست پوری طرح آزاد نہیں ہے، پورا تو میڈیا کس طرح ہوگا. تو ہوپ فلی جب جو چیزیں آگے بڑھیں گی، اب ڈیموکریسی اور آزاد میڈیا یہ لازم و ملزوم ہے. یعنی ایک آزاد میڈیا ایک ڈیموکریسی کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح ووٹ کا حق ڈالنا یا ایک کسی شہری کا الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق ہے. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، یہ جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ کام ان کا یا تو گھی کا کام ہے یا کسی کا پراپرٹی کا کام تھا، انہوں نے کہا یار ایک چینل بھی کھول لیندے ہیں. تو یہ دنیا میں بھی اس طرح ہے، اسی طرح سے میڈیا ہاؤسز اسی طرح سے ہیں، یا یہ رواج صرف ہمارے ہی یہاں پہ ہے؟ نہیں، یہ دنیا بھر میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکن الیکشنز ہوتے ہیں
اس میں لابیسٹ ہوتے ہیں اور لابنگ فرمز ہوتی ہیں، اور جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جیسے آئل یہ ہمارے والا گھی نہیں یا بناسپتی آئل نہیں، یعنی جو فیول ہے، بڑی بڑی جو فیول کی کمپنیاں ہیں اور جو بڑے بڑے جن کے بزنسز ہیں، جیسے آئی ٹی اب ایک نیا فنومینا ہے یا ٹیلی کام ہے، تو وہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی پسند کے لوگوں کے پارلیمنٹ میں لاتے ہیں. بنیادی طور پہ تو دیکھیں سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے اور نہ کسی کو بالکل ایگزیکٹلی پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں تک اور کیسے سپورٹ کر رہا ہے. اچھا، دنیا میں جیسے وہ اور یہ مقبول اس پہ بہت لکھتے رہے کہ وہ جی ایک یہودی ہے اور اس کے پوری دنیا کے میڈیا ہاؤسز اس نے بہت سے خریدے ہوئے ہیں، پورا ایک ان کا کنسورشیم یا ایک گروپ بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیسے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کی ایک فیکٹری ہے یا ایک جو فیملی میں کمپوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک بھائی بیوروکریسی میں چلا گیا، ایک پولیس میں چلا گیا اور ایک کوئی تحصیلدار بن گیا، یا مطلب اس طرح آپ نے سارے کھانے. اور اب یہ ہے کہ آپ ایک جرنلسٹ بھی بناتے ہیں کہ ایک آپ کی فیملی میں کوئی جرنلسٹ بھی ہو. میرے ایک دوست ہیں لاہور میں، ایڈیٹر ہیں اخبار کے، بڑے اخبار کے ایڈیٹر ہیں. میں نے انہیں کہا کہ جی یہ فلانی ایک ایسی ہے تو وہ خبر ذرا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، یہاں جس کا فارمیسی کا بہت بڑا کاروبار ہے اس نے اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ میڈیکل رپورٹر بھی رکھوایا ہوا ہے، تو یا اس کا بزنس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سوال یہ ہے کہ میں تو میرا تھیسس یہ ہے کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے یہ بیسیکلی کارپوریٹ سیکٹر کا میڈیا ہے. مطلب کہ ان کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ پروفٹ ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ پچھلے 10 سال کی ڈرامہ انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ پرانے ڈرامے دیکھیں تو ان میں کوئی تھیم ہوتا تھا، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یا انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی تو جو تھیم ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا تھیم یہ ہے کہ پیسہ کس طرح آئے، آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کس طرح زیادہ ملے. تو وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپکس دیکھیں کہ کسی کا ہسبینڈ کسی کے ساتھ اس کا وہ illicit ریلیشنز ہے، یا کسی کی بیوی کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور یا وہ دوسری شادی کر رہا ہے، یا وہ عورت کہیں سے یعنی اور کوئی ایشوز ہی آپ دیکھیں کہ آپ، اور دوسری آپ سب نوٹ کرتے ہوں گے کہ وہ فرض کریں سو کے اٹھے ہیں تب بھی لپسٹک لگی ہوئی ہے اور وہ بلش آن کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی بیڈ روم میں ہے تو تب بھی وہ برانڈڈ سوٹ پہنا ہوا ہے. تو آپ کو جو ریشو ہے کہ ایک عام بندہ، ایک مزدور، ایک کسان، یا جو ایجوکیشن کے مسئلے مسائل ہیں، اب ایک بندے کے فرض کریں ایجوکیشن گروپ اسکول یا کالجز کا گروپ ہے، اس کا ٹی وی چینلز بھی ہیں، اس کے بزنسز بھی ہیں، وہ اس پہ کیوں ڈرامہ کرے گا یا اس پہ وہ کوئی پروگرام کیوں کرے گا؟ تو وہ جو بڑے میڈیا گروپس ہیں، جس طرح وہ ایک بھائی صحافت میں آ جاتا تھا، ایک بھائی سیاست میں آ جاتا تھا، تو وہ اپنے بزنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان کے ٹیکس کے مسائل نہ ہوں یا انہیں جو جگہ دینا پڑتا ہے وہ نہ دینا پڑے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پہلے وہ آپ گھی کی مثال آپ نے دی، اب تو آپ پراپرٹی مافیا ہے، جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، وہ سب سے میڈیا ہاؤسز کے مالک تو بڑی تعداد میں وہ ہیں. تو یہ ایک نیا فنومینا ہے کہ وہ اپنے بزنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ میڈیا کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اگر سیٹ کا میڈیا ہے تو سیٹ تنخواہیں دینے میں اس کو کیا تکلیف ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں تنخواہیں جو دیکھیں کچھ چھوٹے چینل ہیں، اب انہوں نے چینل تو شروع کر لیا. اب یہ کہ 24 آورز پیٹ بھرنا اسکرین کا یہ بہت مشکل کام ہے. اخبار تو 24 گھنٹوں کے بعد چھپتا تھا، اب اسکرین دیکھیں. یہ جو میں نے پہلے بات کی ٹاک شو کی، میں آپ کو بتاؤں کہ بینگ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے ریڈیو ٹیلی ویژن میں تو اس کو سب سے تھرڈ کلاس فارمیٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی کوئی تخلیقی اپج نہیں ہے، آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے ماسوائے اس کے. جیسے ہم دونوں یہ ابھی پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایفرٹ یہ کی کہ آپ نے باہر سٹینڈی بنوائی، یہاں بلیک ہول کا ٹائم لیا، کوئی کتاب پڑھی اور اس کو ایڈورٹیز کیا، اور آپ نے مجھے انگیج کیا، خود آپ نے ٹائم نکالا، تو آپ نے ایک ٹائم تو دیا.
اور آپ نے اس میں ایفرٹ بھی کی. لیکن اگر کوئی آپ ڈاکومنٹری بناتے ہیں, آپ ایک 5 منٹ کی شارٹ فلم بناتے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے آپ کے جو 5 منٹ کی فلم ہے وہ آپ کے 5 مہینے لگے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوالٹی پروڈکشن ہے اس پہ آپ کا زور لگتا ہے, آپ کا ٹائم لگتا ہے, آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو 3 لوگوں کو بٹھا کے وہ آپ کا تجربہ اتنا ہو جاتا ہے, جی آپ یہ بتائیں, جی آپ یہ بتائیں, جی آپ, ایک وقت بریک ہو گئی, اس کے بعد پھر 3 لوگوں کو پوچھیں, اگلا وقفہ پھر گزر گیا, بیچ میں کوئی 1-2 چبھتے سوالات کر لیں, اور جس میں کسی جگہ پہ ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو آپ کا 40 منٹ کا 20 منٹ کے آپ کے اشتہارات ہیں, اور 1 گھنٹہ تو آپ کا پورا ہو گیا. تو لہٰذا جو وہ ٹی وی کا پیٹ بھرنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ پھر کچھ وہ کہتے ہیں بھی خود بھی کماؤ اور ہمارے لیے بھی کما کے لاؤ, ایسے بھی. اور یہ ہے کہ بینگ ایک انڈیویجول کے, ایک بندہ فرض کرے میرے جیسا بندہ نالائق ہے, وہ چاہتا ہے مجھے میں اسکرین پہ تو آؤں نا, تو یا میرے پاس پیسے بہت ہیں, میں کہتا ہوں کسی طرح لوگ مجھے جانیں. ہر بندے کی انسان میں ایک ارج ہے نا کہ مجھے لوگ جانیں, تو میں کسی طرح اپنی کتاب چھپوا لیتا ہوں, یا میں کوئی شاعری کرتا ہوں, یا میرے پاس بہت پیسے ہیں, تو میں اپنا کیا تعارف کرواؤں گا. ٹھیک ہے نا, ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی ہوتا ہے نا کہ میں سوسائٹی میں جانا ہے. بندہ اب یہ کہے کہ جی میرے پاس 10 کروڑ ہے, یا یہ جو 3 منزلہ گھر ہے جی میرا ہے, جو ہمارے پاس ہوگا ہم تعارف بھی اپنا اسی سے کروائیں گے نا. تو وہ جو اگر مجھے فرض کریں کوئی تنخواہ نہیں دیتا تو میں بیٹھ جاؤں گا. تو اسی طرح جو لوگ سٹرگلنگ فیز میں ہیں ان کو ان کی اس فیز کو استعمال کرتے ہوئے کم پیسے دیے جاتے ہیں. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت بڑے ادارے میں وہ مسلمان سارے لڑکے وہ کمپنی نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, یہ سویپر کے طور پہ, یا جو بیچارے گٹر صاف کرتے ہیں, گٹر یہ جو آپ کے واش رومس ہیں. تو میں سن کے حیران رہ گیا کہ 12,000 روپیہ وہ تنخواہ لیتے ہیں, حالانکہ اور سرکاری ادارہ ہے, اور جو منیمم ویجز ہیں وہ جو گورنمنٹ کے طے شدہ ہیں 22-23 یا 24,000 وہ ہے, وہ ان کو وہ بھی نہیں مل رہا, اس سے آدھے مل رہے ہیں, آدھے سے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تنخواہیں نہیں دیتے, جب فرض کریں میں مثال دیتا ہوں, جیسے ہم کسی گروپ کی مثال لے لیتے ہیں, جیسے جیو ہے یا جنگ ہے, انہی کا ایک ہی ادارے کے بندے, اینکر ایک کی تنخواہ 45 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کالمسٹ ہے جو 3.5 لاکھ لے رہا ہے, اور ایک جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے اس کی 3.5 یا 4.5 لاکھ ہے, اور ایک سب ایڈیٹر ہے اس کی 30,000 ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میری ان کے ساتھ فیس بک پہ بھی فون پہ بھی ایک دفعہ بات ہوئی. شفیق مرزا صاحب تھے, یہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ ایڈیٹوریل رائٹر تھے جنگ لاہور کے, ایڈیٹوریل کا یعنی وہ حصہ تھے. وہ سڑک کراس کرتے ہوئے بیچاروں کو گاڑی ہٹ کر گئی اور وہ فوت ہو گئے, اور وہ خود ایک کتاب کے بھی رائٹر تھے. ان کی تنخواہ 30,000 روپے تھی. تو اسی زمانے میں جیو میں بے شمار لوگوں کی 30 لاکھ یا 3.5 لاکھ تو ایک نارمل بات ہے. تو اس میں چونکہ جو بزنس مین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے لیے کماتا ہے یا اس کی فیس ویلیو, جو میں نے ایک اور بات کی کہ جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن سرکاری جتنے بھی ساری دنیا میں جو ادارے ہیں ان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کروانا, ایک نرسری کے طور پہ نرچر کرنا. جیسے یہ ادارہ ہے, اس کو کون فنڈ کرتا ہے یا کون چلا رہا ہے, ان کی پین اپنی جگہ پہ ہے نا. تو یہ نہیں جس طرح یہ اشتہار دیتے ہیں کہ جی آئیں, کم اینڈ شو یور ٹیلنٹ, آپ آئیں اپنا ٹیلنٹ شو کریں. جیسے آپ نے یعنی ایک میزبان کے طور پہ اپنی جگہ یہاں بنائی, تو اگر یعنی میں اگر کانفیڈنٹلی آپ کے خیال میں یا دوستوں کے خیال میں بول رہا ہوں تو ظاہر ہے میرا ایکسپوجر ہوگا. سو ایک پلیٹ فارم ملا نا. تو جو ایک مین ٹیلی ویژن چینل ہے وہ تو جس کی فیس ویلیو ہوگی یا جس کا بڑا نام ہوگا وہ تو اس کو بلائے گا نا, چونکہ اس پہ اس کو بزنس آئے گا. تو یہ فارمولہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. میرے اپنے کچھ سوالات ہیں جن کا جواب آپ نے پہلے ہی دے دیا, جو کہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ پوری کتاب لکھتے ہوئے ان بائسڈ کیسے رہے, تو آپ نے اس کو پہلے ہی ایڈریس کر دیا. دوسرا سوال ریگولیشن سے متعلق تھا, وہ بھی ہو گیا ہے. تو میں جو آن لائن کوسچنس ہیں ان کی طرف آتا ہوں. سب سے جو پہلا سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ ہے مین اسٹریم میڈیا پر جرائم کی خبروں بالخصوص جنسی یا صنفی تشدد کے حوالے سے سنسنی خیزی کو ترجیح دی جاتی ہے, جس سے نہ صرف جرم کی سنگینی کو دبا دیا جاتا ہے
بلکہ مظلوم کی پرائیویسی بھی مجروح ہوتی ہے. رہی صحیح کسر ویلاگرز یوٹیوبرز پوری کرتے ہیں. مزید یہ کہ تماشبین عوام بھی ایسی خبر نگاری سے محظوظ ہوتی ہیں. کیا بہتری کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ بہتری کی جیسے دو طریقے ہوتے ہیں نا بہتری کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سے آپ سچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں, کچھ لاز بنا دیتے ہیں نا کسی چیز کے یا فارمیٹ میں کہ بھئی آپ اگر ایسا کریں گے تو یہ غلط ہے. دوسرا یہ کہ آپ کھلے عام چھوڑ دیں تو وہ ایک پروسیس ایوولوشن کا خود ہوتا ہے جو کہ خود چیزیں جو بری چیزیں وہ فزل آؤٹ ہو جائیں گی اور جو چیزیں بہتر ہیں وہ باقی بچ جائیں گی. تو مجھے جو بنیادی طور پہ نظر آتا ہے کہ ابھی جیسے مجھے کوئی انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ جیسے رمضان ایک مذہبی مہینہ ہے تو اس میں جو ٹیلی ویژن چینلز شو کر رہے ہیں جو جیسے کہ وہ شو ہوتے بھی رہے تو وہ پورا انہوں نے اسے جو ہے وہ ڈراماٹائز کیا ہوا ہے جو ٹیلی ویژن شوز ہوتے ہیں مارننگ میں یا ایوننگ میں. اسی طرح جو یوٹیوبرز کی آپ بات کریں کہ بیسیکلی جو ٹریننگ کا فقدان ہے یا ان کا تھاٹس کلیئر نہیں ہے, وہ لائکس اور ویوز اور سبسکرائبرز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اسی طرح ٹی وی چینلز ہیں, وہ کوئی بڑا اسٹیٹ کا میڈیا ہو, وہ کوئی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں جیسے پی ٹی وی ہے یا ریڈیو ہے وہ گورنمنٹ کا تو ماؤتھ پیس ہوں گے لیکن کم از کم وہ کوئی غلط خبر نہیں دیں گے کسی ایکسیڈنٹ کی, کسی صنفی جرائم کی, وہ اس طرح خبر نہیں دیں گے. وہ اس کو تھوڑا ہولڈ آن کریں گے. جس طرح کو فرض کریں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ ایک ہوتا ہے کہ پینک کریٹ کر دیتے ہیں نا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا کی ٹیم پہ کرکٹ ٹیم پہ لاہور میں حملہ ہوا تھا. تو وہ جب حملہ ہوا تو آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ وہ اس وقت ایک کھلاڑی کے مرنے کی بھی خبر چل گئی تھی. ہمارا ایک پروڈیوسر تھا جو اس وقت کوریج کے لیے میچ کی کوریج کے لیے اس وقت اسٹیڈیم میں موجود تھا. تو اس نے کہا کہ جی ایک کھلاڑی مر گیا میرے سامنے ہے تو آپ یہ خبر دیں. ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے عابد بخاری انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ میری کمشنر سے یا کرکٹ کنٹرول بورڈ کے پی سی بی کے چیئرمین سے یا کسی ذمہ دار بندے سے بات کرائیں. اس نے کہا جی میرے سامنے ہے آپ دیں, لیکن انہوں نے وہ خبر نہیں دی. وہ بعد میں دوسرے چینلز کو اس پہ معذرت کرنی پڑی. اچھا جو صنفی جرائم, میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. میں نے ایک طویل انٹرویو کیا ڈاکٹر مبارک علی کا. اس میں انہوں نے دیکھیں وہ تو ایک ایکیڈیمک بات تھی. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, ان کا پروفائل انٹرویو تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو پھر نسل پٹھان ہیں. انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم پٹھان ہیں اور ہم یہ کوئٹہ کے ساتھ جو ایک پشین کا, انہوں نے کہا کہ وہاں ہمارے بڑے رہنے والے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ پٹھانوں کا چونکہ کوئی ان کا وہ کوئی باقاعدہ فوج کا تو حصہ نہیں تھے, ان کا لڑائی کرنا ہی ان کا پیشہ تھا. ایک قسم کا وہ پیسے لیتے تھے, وہ لڑائی کرتے تھے, وہ کرائے کے فوجی ہوتے تھے. تو ہمارے بڑے بھی اس طرح کو چلے گئے. اچھا وہ لڑکے جس نے ویڈیو ایڈٹ کی نا, اس نے تھم نیل پہ لکھ دیا کہ پٹھان کرائے کے فوجی تھے. اب آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا بیسیکلی مجھے ایک ایوب ملک ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ پاکستان نیشنل پارٹی کے لیفٹ کی ایک پارٹی ہے اس کے یہاں بدلتی دنیا کے نام سے وہ پبلشنگ بھی کرتے ہیں. ان کا مجھے فون آیا, وہ کہتے ہیں گمن صاحب اس کو تو بدلیں, یہ یار وہ ہمارے پٹھان دوست بہت ناراض ہو رہے ہیں. تو میں نے وہ فوراً اس لڑکے کو فون کیا, میں نے کہا کہ اس کو بدلو. کہتا نہیں سر یہ انہوں نے کہا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی ویوز آ جائیں یا کنٹروورسی ہم کریٹ کر دیں, اور ہو جائے گی کنٹروورسی ہو جائے گی, تو ہمیں فرض کریں $100 یا میں کہتا ہوں 1,000 یا 1,00,000 ڈالر بھی آئے تو آپ اس کو بدلو. تو میں نے کہا کہ اس کو کرو کہ پٹھان جہاں بھی جاتے وہاں رچ بس جاتے. اب یہ دیکھیں بات ایک ہی ہے. تو اس میں فرق آ گیا اور اس میں کوئی یعنی ریئیکشن نہیں آیا. تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جرائم کو رپورٹ بھی کیا جاتا ہے, بات بھی کی جاتی ہے, لیکن آپ کسی کی شناخت کو, آپ کسی کی عزت کو, آپ کسی کی انا کو اور آپ کسی کی غیرت کو مجروح نہیں کرتے. اور جس طرح وہ کرائمز کی کوئی 4-5 سال پہلے یہ جو بہت ہی رواج چل پڑا تھا کہ اس کو ڈراماٹائز کر کے جو کرائم سٹوریز تھیں ان کو دکھاتے تھے.
تو وہ لوگ اس کی طرف یعنی اس سے چونکہ بزنس آتا تھا تو وہ بہت زیادہ اس پہ پھر پیمرا نے کرب کیا اور لوگوں نے تنقید بھی کی. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کو بڑی حد تک وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. تو ود دا پیسے دو طریقے ہیں جو میں نے پہلے بات کی, یا تو اس پہ آپ لاز کے تھرو کنٹرول کریں, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایوولوشن خود وہ لوگ بری چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں, اور وہ جب دیکھیں گے نہیں لوگ تو وہ لوگ اس کو بنانا بھی چھوڑ دیں گے. اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میڈیا میں تاریخ نویسی کی ایک نئی اور بگڑی ہوئی شکل سامنے آئی ہے, جیسا کہ کالم نویس یا یوٹیوبرز بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنے بیانیے کو سپورٹ کرنے والے متبادل واقعات و حقائق گھڑتے ہیں. ایسا بسا اوقات سرکاری اور پرائیویٹ چینلز پر بھی ہوتا ہے. اس غیر ذمہ دارانہ روش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کنڈیمیبل ہے. وہ سرکاری تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے. مثلا فرض کریں ایک لائن آپ کو ملتی ہے, یا ٹیلی ویژن پہ خاص طور پہ ہوتا ہے, ریڈیو پہ تو, یا فرض کریں انہوں نے یہ خود ہی طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے بس حق میں بولنا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامن سینس کی چیز ہے کہ جب آپ توازن میں بات نہیں کریں گے, بیلنس بات نہیں کریں گے, تو آپ کی بائس یا ون سائڈڈ سٹوری تو کو بائی نہیں کرے گا. وہ تو اب بات آپ کی آپ کا آرگومنٹ تب لوگ سنیں گے جب آپ بیلنس بات کریں گے, دونوں رخ بیان کریں گے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اب بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسٹیٹس نہیں سمجھتی, جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی جو ون سائڈڈ سٹوری ہے ہم وہی دیں گے. اور جو آپ نے بات کی کہ پرائیویٹ میڈیا میں یا یوٹیوبر جو جس طرح کرتے ہیں, وہ تو ان میں اور ایک مداری میں کیا فرق ہے. جو ایک سڑک کنارے مداری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ میں دیکھیے گا سانپ اور نیولے کی لڑائی کراتا ہوں, وہ بھی اگر بات شروع کرتا ہے تو وہ 100-200 بندہ تو اس کے ارد گرد بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی سڑک پہ گاڑی الٹتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ٹریفک روک دیتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا ہے. یعنی یہ انسانی بنیادی نفسیات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر فرض کریں ٹریفک کے اصول بہتر ہوں, اور فرض کریں جو مداری ہے وہ تو کسی کا نقصان نہیں کرتا, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کو دوائی بیچ لے اور یا وہ کو سانڈے کا تیل بیچ لے. لیکن یہ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے پاس اگر مائکرو فون ہے, اگر آپ کیمرے کے سامنے ہیں, آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یعنی آپ کو کتنے پیسے چاہیے. اگر آپ کو بہت پیسے چاہیے تو پھر آپ کو پراپرٹی کا کام کر لیں, آپ کو دکان شروع کر لیں. آپ پھر میڈیا کا یہ دیکھیں, ایک تو میڈیا لاز ہیں یا جو لا آف دا لینڈ ہے, یا ایک سوسائٹی کا پریشر ہے, ایک ہم خود کو بھی تو جواب دہ ہوتے ہیں نا, ایک ہمارے اندر بھی تو انسان ہوتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ جن کی لوگ عزت کرتے ہیں جو میڈیا میں, وہ کم از کم یہ نہیں کرتے کہ میں آپ کو پروگرام کے آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے فلاں بات کی. یعنی سنسیشنلزم, سنسنی خیزی, آپ خود ایک کامنر کے طور پہ دیکھیں کہ آپ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلتا, اور آپ ایک وقت آتا ہے کہ آپ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں, آپ غیر متعلق ہو جاتے ہیں, اور پھر لوگ آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وقتی طور پہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, اور لوگ عمومی طور پہ چونکہ ان کی بیس اس طرح مضبوط نہیں ہوتی یا ان کے تھاٹس کلیئر نہیں ہوتے, تو وہ وقتی فائدے کے طور آپ جب بھاگتے ہیں. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں مائکرو فون ہوتا ہے, جب آپ کے سامنے کیمرہ ہوتا ہے, تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا, جس طرح ہم نے جاوید چودھری کی یا دوسرے کالمسٹوں کی مثال دی کہ بھئی آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہیں, آپ سوسائٹی کو ایک بہتر آئیڈیالوجی, بہتر تعلیم, بہتر تربیت دینے کی بجائے آپ مس لیڈ کر رہے ہیں. تو آپ کل کو آپ کے گریبان پہ لوگوں کا ہاتھ ہوگا, اور یا تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ غلط ڈائریکشن میں یا سنسیشنلزم کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اس میں پروفیشنلزم سیکھنے کی ضرورت ہے شاید سب کو. بالکل. اچھا یہ دیکھیں کہ ایک ٹریننگ سننے والے کی بھی ہوتی ہے, ایک ٹریننگ سننے والے کی بھی. اصل میں میرا فلاسفی یہ ہے کہ عام لوگوں کا قصور کہیں بھی نہیں ہوتا. میں کسی عام انڈیویجول کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. میں نے جب اچھی فلم دیکھی ہی نہیں, میں نے اچھا ڈرامہ جب دیکھا ہی نہیں, میں نے اچھا میوزک سنا ہی نہیں, میں نے اچھا ٹیچر دیکھا ہی نہیں, میں نے اچھا پروگرام دیکھا ہی نہیں, تو مجھے اچھے اور برے میں تفریق کیسے کروں گا. تو اس میں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں دنیا بھر میں
جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری ہے, فلم ہے, اس کے ایران دیکھیں, ایران کی مثال دیکھیں کہ وہ ایک ریلیجس اسٹیٹ ہے, یعنی ایک مذہبی ریاست ہے, اور وہاں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ 70 قسم کی سینکشنز ہیں کہ آپ بہتا ہوا خون نہیں دکھا سکتے, آپ خاتون نے اپنے سر پہ سکارف لینا ہے, اور بہت سی پابندیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی ہر سال کوئی نہ کوئی فلم انٹرنیشنل ایوارڈ لیتی ہے, اور آپ بھی پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی فلمیں بہت اچھی اور معیاری بنی ہوئی ہیں. اور پھر یہ کہ وہ نوروز بھی مناتے ہیں, وہ اپنے کلچر کو بھی اون کرتے ہیں, انہوں نے اپنی زبان بھی نہیں چھوڑی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں انہوں نے جو اسٹیٹ کی طرف سے پابندیاں ہیں اس کے باوجود انہوں نے آرٹ کے تھرو, اگر ان کا آرٹ اور ان کی جو وے آف کمیونیکیشن ہے یا ان کے کہنے کی ان کے پاس طاقت نہ ہوتی, طاقت مطلب کہ ان کا کرافٹ نہ ہوتا, میں ایک طاقت کو اس معنوں میں لے رہا ہوں, تو وہاں یعنی اسٹیٹ نے بھی پابندی نہیں لگائی, اسٹیٹ نے کچھ پابندیاں لگائیں, لیکن ان کی پابندیوں کے باوجود جو وے آف کمیونیکیشن ہے, جو وے آف ایکسپریشن ہے, اس کے تھرو انہوں نے اپنی بات کی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے راستے موجود ہوتے ہیں, صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈیسنسی کے ساتھ ان کو اپنانا پڑتا ہے. اگلا سوال سوشل میڈیا کے متعلق ایک دوست نے پوچھا ہے. سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے, جہاں اس نے عوام کو اظہار رائے کی آزادی جیسی نعمت سے نوازا ہے, وہیں غیر ذمہ دارانہ رویے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, جس میں مذہبی منافرت, بلیک میلنگ, پرائیویٹ ویڈیوز کو ریلیز کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہے. دوسری طرف ریگولیشن کے نام پر سائبر لاز سامنے آتے ہیں جن کا مس یوز بھی عام ہے. ایسی صورتحال میں پاکستانی سماج میں سوشل میڈیا کا مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے؟ سوشل میڈیا اس میں یہ کہ جو گورنمنٹ کو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, فرض کریں آپ کسی کا یوٹیوب چینل بین کرتے ہیں, یا یوٹیوب اس کو اسٹرائک کر دیتا ہے, یا آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے فیس بک کا یا کوئی بھی, تو آپ فوراً ہی دوسرا ای میل بناتے ہیں اور آپ فوراً اس سے آپ کی یوٹیوب آئی ڈی بن جاتی ہے, یا انسٹا بن جاتا ہے, یا ٹویٹر بن جاتا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی فگر ہے, میں مثال دے رہا ہوں, جیسے بڑی سیلیبریٹی ہیں یا بڑے پولیٹیشین ہیں, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے, وہ فوراً دوسرا بنائیں گے, ایک ٹویٹ کریں گے, فوراً ان کے فالوور وہاں آ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ اس کو کرب کرنے کا ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اس کو کنٹرول کریں, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بن جائیں گی. جس طرح چائنا میں وہ انہوں نے ٹوٹلی بین کیا ہوا ہے کہ یہ آپ ٹویٹر اور فیس بک, اور انہوں نے اپنی وہ آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں, لیکن جیسے واٹس ایپ وہاں استعمال نہیں ہوتا, لیکن وہاں کچھ کاریگر ایسے ہیں کہ میرے فرد کرنے چائنا میں دوست ہیں, تو وہ مجھے ابھی بھی واٹس ایپ پہ کال کر لیتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رستہ ہوتا ہے. جو سوال یہ ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کا بڑا یہ دو دھاری تلوار ہے, تو بالکل دو دھاری تلوار ہے. میں جیسے آپ یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر بندے کے حصے کے بیوقوف پیدا کیے ہوئے ہیں, ان اے سینس کہ آپ جتنی مرضی فرض کریں سینسیشنلزم والی ویڈیو بناتے ہیں, یا آپ کا ایک سکول آپ نے شروع کیا, یا آپ ایک دکان 2 نمبر ہے, تو اس کا آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا پتہ چلتے چلتے جیسے اس کے سبسکرائبر یا اس کے ڈالر یا وہ یعنی اپنی اس پوائنٹ آف ویو کا اسیر ہو جائے گا, اس کا غلام ہو جائے گا. یعنی فرض کریں ایک کالمسٹ ہے یا ایک یوٹیوبر ہے, یا ایک وہ فرض کریں بالکل بے سروپا باتیں کرتا ہے اور ود آؤٹ اینی پروف کرتا ہے, لیکن اس کی کلائنٹیج اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اب رنگ والا شربت ہی بیچے گا. اب سمجھ رہے ہیں؟ مثال میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. جی اچھا, میں اس کی مثال اس سے بھی زیادہ آسان دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک یہ بیوریج ہے, یہ جن کو ہم کولڈ ڈرنکس کہتے ہیں, اس میں ایک گلاس میں 7 یا 8 چینی کے چمچ ہوتے ہیں. یہ میں نے بی بی سی کی ایک رپورٹ دیکھی, اس نے ایک بڑے بیوریج کمپنی کے مالک کے سامنے ایسے اس نے کہا کہ یو پٹ 7 ٹی اسپون ان 1 گلاس, ان کو یس پیپل لائک اٹ. تو آپ اگر اپنے کسی عزیز کے ہاں جائیں تو آپ کے سامنے وہ بوتل نہ رکھے, یا آپ کسی کھانے کی جگہ پہ ہوں کسی ہوٹل میں,
تو اگر آپ یعنی آپ کہیں گے چلیں یہ ٹن پیک میں پی لیتا ہوں، حالانکہ ہے تو وہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں شوگر یا بیماریوں کی بہت بڑی ریزن وہ شوگری ڈرنکس ہیں، لیکن چونکہ وہ کلچر کا حصہ بن چکا ہے. آپ کسی کے گھر جائیں، ویکھو انہوں نے سانو بوتل بھی نہیں پوچھی. اب آپ سمجھیں؟ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے اس کے رواج کے اسیر ہو چکے ہیں. فرض کریں مجھے خود پسند نہیں ہے، لیکن ایک مہمان کی جب وہ گھر والے کہیں گے نہیں وہ مہمان آ رہے ہیں آپ لے آئیں، اب سمجھ لیں. یا ایک بندے کے لیے آپ کہتے ہیں آپ پئیں جی آپ کے لیے کھولی ہوئی ہے، آپ بندہ مر جائے وہ کہے کہ مجھے شوگر ہو، نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ پی لیں خیر ہے، اب آپ کے لیے کھولی ہوئی ہے. اب میری بات سمجھ لیں کہ جو میں نے مثال دی کہ آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور بائیفرکیشن اتنی زیادہ ہے اور ٹریننگ نہیں ہے ہماری. اب چاہت فتح علی خان کیا ہے؟ وہ ایک مذاق ہے بیسیکلی، لوگ اسے ٹیز کرتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں اور اس مذاق کو ہی لوگوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. لیکن الٹیمیٹلی یہ دیکھیں کہ میں یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے کہ پاپولیرٹی کو سٹینڈرڈ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک گانا آیا 1 پاؤنڈ فش، وہ کتنا پاپولر ہوا، آج اس بندے کے نام کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں وچ از ویری ریلیونٹ ایگزامپل. آپ یہ دیکھیں کہ جو سری لنکا کی ٹیم کا کرکٹ ٹیم کا بس ڈرائیور تھا، اس کا کیا نام تھا؟ آپ میں سے کوئی اگر بتانا چاہے تو. اس کا نام خلیل تھا، لیکن کسی کو بھی نام یاد نہیں. اسے سری لنکا کی حکومت نے ایوارڈ بھی دیا وہاں بلا کے، چونکہ اس نے بڑی بہادری کی، اس نے گاڑی بگا دی اور وہ واقعی ایک اپریشیبل کام تھا. لیکن چونکہ اس کے کنڈکٹ پہ کوئی پرماننٹ کوئی پرفارمنس یا کوئی ایسی کلا یا ایسا فن یا ایسا آرٹ نہیں تھا کہ وہ سروائیو کرتا، وہ فرق ہو گیا. آپ یہ دیکھیں وہ جو چائے والا تھا، ارشد چائے والا، وہ اس کا بزنسز اس کے ہوٹل چل گئے، لکیلی وہ اچھا سمجھدار ہوگا، لیکن بینگ ایک سیلیبریٹی یا ایک ماڈل کہ وہ نہیں چل سکا. کیوں؟ کہ اس میں بیسیکلی وہ ٹیلنٹ ہی نہیں تھا. وہ کسی وجہ سے پاپولر تو ہو گیا، تو لہٰذا جو پاپولیرٹی ہے وہ یعنی اگر اس میں اس کی اس چیز کی ایج زیادہ نہیں ہوتی جو میں اس کی کسی چیز کی پسند کا میں کیا تعریف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو پیس آف آرٹ یا کوئی ایسی چیز جو عوام اور خواص دونوں کو بہت پسند ہو اور کامنرز یا الیٹس دونوں اس کو پسند کریں، تو اس کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی چیز پاپولر وقتی طور پہ اٹھتی ہے تو اس طرح آپ کے ذہن میں بھی بے شمار مثالیں آئی ہوں گی کہ جس طرح چاہت فتح علی خان اس کی ملینز میں شاید ویوز ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو کوئی بھی نہیں جانے گا. لیکن اگر کوئی اچھا میوزک آیا ہے، کوئی اچھا ڈرامہ آیا ہے یا کوئی اچھا جو ہے وہ پیس آف لٹریچر آیا ہے تو وہ شاید اس کی عمر زیادہ ہوگی. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی پیمرا والے بندوں سے کبھی مطلب ملاقات ہوئی؟ کیونکہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ نفس کیا ہے، کیسے لوگ ہیں یہ. کیونکہ کسی دن یوٹیوب بین ہو گیا، پھر بھی پچھلے مہینے پہلے ویکیپیڈیا بین ہوا تھا، تو اس کی جی ہاں تو اس میں مطلب کیسا نفس ہے، کیسے لوگ ہیں؟ اگر آپ ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا بیکورڈز لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کہ کیا اس کی بجائے سوچ سمجھ کے یہ کام ہوتے ہیں سارے؟ اگر سوچ سمجھ کے بھی ہوتی ہیں تو پیچھے کیا سوچ ہے کہ ویکیپیڈیا بین کر دو؟ تو کیا آپ کی اس کے بارے میں؟ اچھا یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی نے ایک مشکل سوسائٹی ہے اور یہ ملک بھی بڑا اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے، نہ صرف ہمارے اپنے حکمرانوں کے لیے بلکہ باہر کے ملکوں کے لیے بھی، چونکہ سوسائٹی میں تقسیم بہت ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ چیزیں ابھی نئی امرج ہو رہی ہیں نا، تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پی ٹی اے کا ڈومین ہے یا کہ یہ پیمرا کا ہے. اب یہ کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ابھی تک وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ پی ٹی اے کا یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ٹیلی کام کو ہینڈل کرتا ہے، اس کا یہ ڈومین ہے یا کہ پیمرا کا. اچھا پیمرا جیسے جو سرکاری اسٹیٹ میڈیا ہے جیسے ریڈیو یا ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو پاکستان ہے یا پاکستان ٹیلی ویژن ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ گورنمنٹ کے ڈائریکٹ انڈر ہیں. جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس کو پیمرا ہینڈل کرتا ہے، اور جو سوشل میڈیا ہے اس کو جو پی ٹی اے بڑی حد تک
ہینڈل کرتا ہے. اور جو جس طرح ویب سائٹس ہیں ان کو تو 100% پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کرتا ہے. تو میری انٹریکشن میری چیئرمین پیمرا کو بھی میں جانتا ہوں. وہ جانتا اس طرح نہیں ہوں کہ وہ میرے کو دوست ہیں یا ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. وہ شاید مجھے نہیں جانتے, میں انہیں جانتا ہوں. اور میری انٹریکشن بھی ہوا پیمرا کے لوگوں سے, اور ان کی بریفنگ بھی لی. پیمرا بھی جانے کا مجھے اتفاق ہوا. تو پیمرا کی تو پیدائش بالکل میرے سامنے ہوئی جب میں خود میڈیا پریکٹیشنر تھا. اور یہ یعنی پچھلی 2-2.5 دہائیاں جو ہیں وہ تو بالکل میرے سامنے پرائیویٹ میڈیا کی گروتھ ہوئی اور کس طرح ہوئی. تو ایسا ایسا میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا, دوسرا اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے نا, کہ فلاں کو بین کر دیں, فلاں کو کر دیں. پہلے تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فردوس عاشق اوان کے زمانے میں تو انہوں نے کوشش کی جی کہ یوٹیوب یا فیس بک ان کی بات نہیں مانتا. وہ سوشل جو پی ٹی اے یا ان کو وہ بالکل اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح عام بندے کو کرتے ہیں, کہ آپ وہ یعنی اس کو اسی طرح کمپین لانچ کریں یا اس کو وہ پٹیشن ڈالیں. لیکن اب یہ کہ اس زمانے میں یہ ڈلا تھا کہ یہ ان کو بند کریں, نہیں تو یہ اپنے آفیسز یہاں بنائیں. اب یہ کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا, اس میں ہم کو بہت بڑے پلیئر نہیں ہیں اصل میں. اب انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا پلیئر ہے, چائنا جو ہے وہ ایک بڑا پلیئر ہے, امریکہ ایک بڑا پلیئر ہے, یورپ ایک بڑا پلیئر ہے. ہم بینگ کنٹری ان کے لیے ایک بہت بڑا, ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں چونکہ یہ ہماری جو ہماری اٹھان ہے یا جو تربیت ہے وہ تو یہی ہے کہ جی ہم کو بڑی پاٹے خاں ہیں یا ہم کو بڑی آؤٹ آف باکس شے ہیں. لیکن یہ کہ دنیا کے سینیریو میں ہم اس طرح ہمارا رول نہیں بنتا جتنا ہم سمجھتے ہیں. تو کبھی بن جاتا ہے, یعنی کو جو ہمارے جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے ہماری, کبھی اس کی وجہ سے ہم امپورٹنس ہماری ہو جاتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. آج کل نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم میرا خیال ہے کہ لوگ بھی ٹرینڈ ہو گئے. اور اچھا, اس میں بڑی امپورٹنٹ جو سہیل صاحب بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ کبھی اسٹیٹ کا یا جو سم پارٹس آف دا اسٹیٹ اس کے خود انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ کوئی خاص قسم کے جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے, اور کبھی وہ پھر ان کو کرب کرنا پڑتا ہے. میں کھل کے ذرا بات کرتا ہوں کہ جیسے یوٹیوبرز کو رات کو ہی وہ جنرل باجوہ کا ایک انٹرویو جو شاہد متلا کا لکھا ہوا آیا ہے کہ بھئی وہ یوٹیوبرز کو ہم لے کے چل رہے تھے, تو جب ہم نے چونکہ وہ سوٹ کرتا تھا ان کا وہ بیانیہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جب ہماری لڑائی تھی, تو جب ہماری چیزیں سیٹل ہو گئیں تو ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بدلا, تو وہ ادھر ہی رہ گئے, تو ہم آگے نکل گئے. تو وہ صدیق جان کو رات کو انہوں نے پکڑ لیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چونکہ چیزیں نئی ہیں, وہ بعض اوقات ان کو گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کے کچھ حصوں کو, اداروں کو وہ سوٹ کرتا ہے, وہ جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈس ہیں یا ایک خاص قسم کی لائنتھ لینتھ کو فالو کرنا. تو کبھی وہ سوٹ نہیں کرتا تو پھر اس کو کرب کر دیتے ہیں. ادروائز وہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں, وہ جس طرح ان کو لائن ملتی ہے اس پہ وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. What do you think media ownership and financing impact media independence and impartiality? اس کے ساتھ ساتھ ملتا جلتا سوال ہے کہ what are steps taken by Pakistani media outlets to ensure the safety نہیں اس سے what does Pakistani media balance the need for freedom of speech with the responsibility to prevent hate speech? یہ دوسرا سوال جو ہے بڑا پرٹیننٹ اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ذاتی اظہار رائے ہے, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ہم اس کو کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں. تو میں نے جو میری ساری گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیا جو کہہ رہے ہیں, یعنی وہ کسی بڑے ایک اسٹیج آرٹسٹ نے کہا کہ ایک رائٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے, وہ کیوں لکھ رہا ہے اور کس کے لیے لکھ رہا ہے. سو سیم فارمولا از اپلائنگ آن آل میڈیمز کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے بات کی کہ جب آپ کے پاس مائکرو فون ہو, آپ کے سامنے کیمرہ ہو یا آپ کے ہاتھ میں قلم ہو یا کی بورڈ ہو, تو پھر یہ کہ آپ کے تھاٹ آئیڈیالوجی وائز, تھاٹس وائز
یو شوڈ ہیو اینڈ یو ول ہیو ٹو ویری مچ کلیئر کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. سو جو دوسرا جو فائنانسنگ ہے وہ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ. ایک تو ہماری اپنی پرسنل ٹریننگ اور ہماری پرسنل ایجوکیشن اور پلس جو اسٹیٹ کے لاز ہیں اور پھر اس ادارے کی پالیسی, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک بہتر اپنے آئیڈیالوجی کو, اپنی تھاٹس کو, اپنے آرٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کے ہی ایک ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں کہ اس میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا جو یوزیج ہے وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہو. لائٹر سا سوال اپنی طرف سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی آپ کو کسی حکومتی طاقتور شخصیت یا سیاسی پارٹی نے لفافہ آفر کیا؟ میں اس کی اس طرح مثال دیتا ہوں کہ مجھے پچھلے دنوں میں ہی, میں شاید یہ مجھے پتہ نہیں یہ بات یہاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, تو میں خود بھی ایک یوٹیوب چینل رن کرتا ہوں. تو میرا اصل میں مقصد یہ تھا کہ جب میرا موٹو کیا تھا, میرا موٹو یہ تھا کہ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے جس طرح چینلز ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی سیلیبریٹی, کسی بڑے دانشور, کسی آرٹسٹ کی وہ ذاتی زندگی یا پروفائل کو اس طرح لمبی گفتگو کر سکیں کہ بھئی وہ کس طرح اس نے زندگی میں سٹرگل کی. اصل انسپیریشنل یا موٹیویشنل کریکٹرز تو ہمارے لیے وہ ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے کس طرح اپنی جو ہے وہ زندگی میں محنت کی, اس نے اپنا راستہ کس طرح بنایا. یا محنت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ غریب والدین کے گھر میں پیدا ہوں یا آپ کسی گاؤں میں, پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوں. ایک بڑے باپ کے بیٹے کو بھی بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کی بڑی میں مثال اس طرح دوں گا کہ علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال ان کو ساری عمر وہ آئیڈینٹی کا شکار رہے کہ وہ خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, وہ جسٹس تھے, لیکن ان کی اور وہ خود بڑے اچھے سوچنے سمجھنے والے بندے تھے, لیکن یہ کہ ان کو سب بڑا یہ چیلنج یہی رہا کہ وہ جہاں بھی بات کرتے وہ ان کو علامہ اقبال کے بیٹے کے طور پہ ہی لیا جاتا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شہر یا بڑے خاندان یا بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے لیے بھی بہت چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ میں نے کہا کہ بھئی ان لوگوں سے ایسی گفتگو کی جائے, اور دوسرا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے ان کے لیے سب سے بڑا وہ ان کے لیے جو ایسٹ ہے وہ سبسکرائبرز اور ویوز ہیں. تو میں نے کہا کہ ان لوگوں سے بات کی جائے. تو میرے ایک دوست نے کہا, وہ جرنلسٹ ہیں خود بھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے سبسکرائبر 5000 تو ہیں. میں نے کہا ہاں 5000 سے زیادہ ہے. تو کہتا ہے کہ آپ ایک ڈیلی ویڈیو بنا دیا کریں. تو وہ جیسے آپ کے نظریات ہیں کوئی اس سے مختلف نہیں. تو جب آپ کا دل نہ چاہے کہ جی آج میں اس موضوع پہ نہیں بات کرنا چاہتا تو آپ کسی کو ریکارڈ کر لیا کریں, تو آپ کو 3 لاکھ روپیہ مہینے کا دے دیا کریں گے. تو میں نے کہا کہ یعنی یہ کون دے گا 3 لاکھ؟ تو انہوں نے ایک خاص طاقتور لوگوں کا نام لیا. تو میں نے اسٹریٹ فارورڈلی میں نے کہا کہ مجھے ہر بندے کو پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے, لیکن مجھے تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. لیکن میں اسٹریٹ فارورڈلی ریفیوز کر دیا. میں نے کہا سوری, میں کسی کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام میرے جیسے بندے کو کیا آفر کرے گی کہ بھئی جس کا امپیکٹ ہوگا, جس کی کہی ہوئی بات کا امپیکٹ ہوگا اس کو آفر ہوگی نا. عام بندے کی یعنی میرے جیسے بندے کو کیا آفر ہونی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو ایک مثال تو بتائی دی کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کا ریٹ لگتا ہے. جیسے میں نے کتاب کی بات کی کہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ میں بات چیت ٹھیک ہی کر لیتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں کسی مین اسٹریم میڈیا پہ کیوں نہیں آیا. یعنی میں پرانی بات کر رہا ہوں, 10 سال پرانی بات. ایک ایم پی سے ملے تو انہوں نے کہا آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا میں آؤں گا, لیکن مجھے یہ نہیں کہ میں آیا نہیں, میں آیا ہوں ٹی وی پہ. میں یعنی آج سے 20 سال پہلے بھی میں نے ایک اتفاق یہ کہ مجھے مسرسر حسین تارڑ نے میرا انٹرویو کیا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیلیبریٹی یا بڑا رائٹر تھا, وہ پروگرام کا فارمیٹ ایسا تھا کہ وہ کرتے تھے تو اس میں بھی آ گیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے اپنے نظریات کے لیے,
کہ آپ میں پھر یہ کہ آپ فرض کریں آپ اسکرین پہ نہیں آتے یا زیادہ پیسے نہیں کما پاتے، تو آپ کو اگر آپ کسی آئیڈیالوجی پہ یا نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا آپ کو سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ کروں گا آپ کی اس بات کو کہ جو ان کی میڈیا منڈی کتاب ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے انٹرویو ہیں اور بڑے سخت قسم کے انٹرویو ہیں کہ اگر وہ یہ انٹرویو نہ ہوتے، اور وہ چینلوں کے مالک ہیں اور ان کے لیے کسی کو چینل پر لانا کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو اپنے نظریات کو جو ہے وہ زیادہ اس کی قدر جانی بجائے اس کے کہ یہ اس طرح میڈیا کے اوپر آتے. ہم ٹائم ہو گئے سر، بہت شکریہ آپ کا، نوازش. بہت شکریہ جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ.